ناول روشنی بھی خوشبو بھی، رائٹر آسیہ مرزا۔ میں یہ کپڑے پہنوں گی ادا فیروز کی شادی میں؟ اس نے نخوت سے بیڈ پر پھیلے شیشوں اور دھاگے کے کام والے کپڑوں کو دیکھا۔ کیوں؟ اتنے لش لش تو کر رہے ہیں۔ نسیمہ کی ماں نے بڑے چاؤ سے تیرے لیے بنا کر بھیجا ہے، دھیرانی دیکھ تو کیسی سٹھی کڑھائی کی ہے۔ ماں نے تسبیح تکیے کے نیچے ڈال کر شیشوں سے جھلملاتا کرتا اٹھایا۔ تو اس میں بڑی پیاری لگے گی، جا ذرا پہن کے دکھا مجھے۔ اوہ ہو ماں جی، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ ادا فیروز میرے چاچے کا بیٹا اور اس طرح میرا بھائی ہوا۔ اب بھلا اپنے بھائی کی شادی میں یہ کپڑے پہنوں گی؟ نہیں، میں شہر جا رہی ہوں ابھی اور اسی وقت۔ مجھے کیا خبر تھی آپ نے میرے لیے یہ کپڑے بنوائے ہوں گے؟ اس نے بکھرے بالوں کو سمیٹا، آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کلپ لگایا اور جھک کر دراز سے اپنی چپلیں نکالی۔ آئے ہائے، دماغ تو ٹھیک ہے تیرا؟ تو ابھی شہر جائے گی نہ؟ ارشہا ضد نہیں کرتے، اتنے سٹھے کپڑے تو ہیں یہ۔ مگر ماجی کی بات ادھوری رہ گئی، وہ ضدی اکھڑ سی ارشہا کمرے سے نکل گئی تھی۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ارشہا خود کو ہمیشہ اس حویلی میں ہی نہیں، ہر جگہ نمایاں اور منفرد رکھنا پسند کرتی تھی۔ وہ یہ کپڑے کیسے پہن لیتی جو گاؤں کی ادنا سے ادنا لڑکی بھی پہن لیتی تھی؟ یہ اور بات تھی کہ ان کے کپڑے کم قیمت اور معمولی دھاگے کے کام کے ہوتے تھے، اور اس کے کپڑے بیش قیمت اور نفیس کڑھائی کے ہوتے ہیں۔ اس کے زیادہ تر کپڑوں پر کڑھائی نسیمہ کی ماں کرتی تھی، جو حویلی کی پرانی ملازمہ تھی۔ دلارا نے اسے کہا تھا کہ اس نے فیروز شاہ کی شادی کے لیے سارے جوڑے بنوا دیے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ دلارا نے اس شادی کے لیے سارے روایتی طرز کے کپڑے بنوائے ہیں۔ ماجی کو بہت دکھ ہوا۔ نسیمہ کی ماں نے کتنے دنوں کی محنت سے تیار کیے تھے یہ لباس، کیا ہوا کیوں نہیں پہن رہی ہے وہ؟ دلارا نے حیرت سے استفسار کیا۔ نہیں پسند آئے اسے، کہہ رہی ہے شہر جا کر لے کر آتی ہوں۔ ماجی دھیرے سے بولی، پاگل ہو رہی ہے وہ تو، اب بھلا اس وقت وہ شہر جائے گی؟ دلارا کو غصہ آ گیا اس کی ضد پر۔ نہ دلارا، رہنے دو، اس کا دل ان کپڑوں پر راضی نہیں ہے تو زبردستی نہ کرنا۔ ماجی نے اسے کمرے سے نکلتے دیکھ کر کہا۔ دلارا اس حویلی کی چھوٹی بہو تھی، رب نواز کی پہلی بیوی مہرو نساء تھیں، جو اس خاندان کی ہی فرد تھیں۔ انہیں سب ماجی کہتے۔ دلارا کا تعلق افغانستان سے تھا۔ وہ رب نواز کی پسند تھی، جسے وہ پشاور سے چن لائے تھے۔ ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، ارشہا، جو اس حویلی کی پہلی بیٹی تھی۔ ماجی کے 3 بیٹے ہی تھے۔ وہ اکلوتی اور بے حد خوبصورت ہونے کے باعث نہ صرف لاڈلی تھی بلکہ کسی حد تک خود سر اور ضدی بھی تھی۔ آج فیروز شاہ کی مہندی تھی اور وہ شہر جانا چاہ رہی تھی۔ اس نے خوب ضد کی تھی، واپس آئیں آپ کی بجوروں میں، وہیں میں جاؤں گی میں۔ اس نے ساتھ یہ بھی ضد کر دی، رب نواز کی تو آنکھ کا تارا تھی، وہ کیوں کر انکار کرتے؟ اچھا بابا اچھا، جیسے تیری مرضی، پر ہاں جلدی آ جانا، شام سے پہلے جانا ہے وہاں۔ واپس آئے نے اجازت دے دی اور ساتھ امیر علی کو بھی بھیج دیا کہ وہ بھلا تنہا کیسے شاپنگ کرے گی؟ اس کی امیر علی سے بنتی بھی بہت تھی، وہ دونوں بالکل ہم عمر تھے۔ ماجی کہتی تھی جب ان کے ہاں امیر علی پیدا ہوا تو ٹھیک اسی وقت دلارا نے ارشہا کو جنم دیا تھا، اور یوں حویلی میں خوب جشن ہوا تھا۔ اور یہ جشن ماجی کے تیسرے بیٹے کی خوشی میں نہیں، ارشہا کی خوشی میں ہوا تھا۔ کتنا حسین دن ہوگا وہ! ماجی کی اس بات پر اس کے اندر ڈھیر سارا غرور سرایت کر جاتا۔ ظاہر شاہ کا بڑا سا گھر برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ آج ان کے بڑے بیٹے فیروز شاہ کی مہندی تھی، کیونکہ مہندی بڑے پیمانے پر نہیں تھی، سب خاندان کے لوگ ہی تھے، مگر خاصی رونق ہو گئی تھی۔ ارشہا نے ٹیشو کا خوبصورت سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ماجی نے ضد کر کے اسے زبردستی اپنے زیور پہنائے تھے۔ ایک ہی تو میری دھی رانی ہے تو۔ انہوں نے اسے سجا کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر چوم لیا۔ ارشہا لاکھ ان کی سوکن کی بیٹی تھی، مگر اس حویلی کی چھت تلے دلارا کے ساتھ کبھی منفی سلوک انہوں نے روا نہ رکھا تھا، اور نہ دلارا کے دل میں ان کے لیے سوکن کے جذبات تھے۔ یہاں کی ریت روایتوں کے مطابق دونوں بہنوں کی طرح رہتی تھی، اور ارشہا تو دلارا سے زیادہ ماجی کی جان تھی۔ ماجی نکلتے تک اس پر دم کر کے پھونکتی رہی اور وہ شان تفاخر سے ہنستی رہی۔ اتنے لشکارے کس خوشی میں مار رہی ہو؟ ویسے سوٹ بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ آبدہ نے اس پر توصیفی نگاہ ڈالی۔ شکریہ۔ اس نے ادائے ناز سے گردن جھٹکی۔ آج ہی شہر جا کر ریڈی میڈ لی ہے، امی نے تو میرے لیے روایتی سوٹ بنایا تھا۔ ہائے رے، تم آج شہر گئی تھی؟ زہرا اس کی بات سن کر چلائی، مجھے خبر دی ہوتی تو تم سے دوپٹہ منگوا لیتی۔ دیکھو تو میرا یہ دوپٹہ سوٹ میں زیادہ میل بھی نہیں رہا ہے نا آبدہ؟ وہ اپنا سرخ دوپٹہ اپنے سوٹ پر پھیلا کر منہ بسوڑنے لگی۔ اچھا بس زیادہ نخرے مت کر، سب چل رہا ہے، ایک ارشہا ہی کافی ہے نخرے کرنے کے لیے۔ آبدہ نے چھوٹی بہن کو کھرکا۔ تم لوگ یہاں گھسی بیٹھی ہو، ذرا زنان خانے تو چل کے دیکھو، ایمان سے ایسی مہندی سجائی ہے کہ شہر والیوں کو بھی مات کی ہے۔ فرحانہ اندر آئی، اس کے ساتھ سائرہ بھی تھی، جو ہاتھ میں بڑا سا شیشہ پکڑے چمکا رہی تھی۔ وہ سب اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ ارشہا نے آخری بار آئینے میں اپنے سراپے کو تنقیدی نظروں سے دیکھا، پھر مطمئن ہو کر ہٹ گئی۔
یہ شیشے کو کیوں رگڑ رہی ہو اتنا؟ وہ سائرہ کے قریب سے گزرتے ہوئے بولی۔ رگڑ نہیں رہی، چمکا رہی ہوں تاکہ ادا فیروز کو بھابھی گلنار اچھی طرح نظر آئیں۔ اس کی بات پر وہ خاصی محظوظ ہوئی۔ یعنی عارضی مصحف کی تیاریاں؟ ویسے گلنار بھابھی تو ادا فیروز کو نہیں دیکھ پائیں گی۔ ہاں اس دن نہیں دیکھیں گی، مگر بعد میں تو دیکھنا ہی پڑے گا، بلکہ ادا فیروز کو ہی دیکھتے ہوئے عمر گزارنی ہوگی۔ ہائے بیچاری! سارہ کی بات پر اس نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا اور پھر دونوں ہنستی ہوئی فرحانہ کے پیچھے زنان خانے میں آ گئی۔ مغرب کے بعد دلہن کی طرف کی عورتیں لڑکیاں آ گئی تھیں اور یہاں تو وہ پہلے ہی سب تیار بیٹھی تھیں۔ خوب مقابلہ کیا، پھر سارہ نے موڈ ٹور پر بڑا خوبصورت رقص کیا۔ دلہن والیوں کی حالت پہلے ہی خاصی خستہ ہو رہی تھی، اس پر ان کے طوفان بدتمیزی نے انہیں مردہ کر دیا۔ اسی دم آدھا وزیر اور دوسرے خاندان کے لڑکے اندر داخل ہوئے۔ کھانے کے انتظامات کے سلسلے میں ان کے ساتھ ایک اجنبی چہرہ بھی تھا جو اس گاؤں کا قطعاً نہ تھا۔ کالی پینٹ اور نیلی شرٹ میں وہ اونچا لمبا وجود خاصا پرکشش تھا، مگر ادا وزیر کے ساتھ گفتگو کرنے کے انداز سے بالکل یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کوئی اجنبی ہے یا کسی اجنبی جگہ آیا ہے۔ وہ پھر سیف کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ عرشہ نے ایک اچٹتی سے نظر اس پر ڈالی تھی، مگر لمحے بھر کو اس کا سر اسی زاویے پر رہ گیا۔ یہ چہرہ، یہ مانوس لب و لہجہ، جسے اس نے کہیں سنا دیکھا تھا مگر کہاں؟ خیر دیکھا ہوگا۔ اس نے زیادہ تردد نہ کیا اور بے نیازی سے سر جھٹک دیا اور دوبارہ لڑکیوں کے ساتھ دلہن والوں کی درگت بنانے میں پیش ہو گئی۔ اسی اثنا میں کچھ لڑکے بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ان کے دل میں دلہن والیوں کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ میرے خیال میں یہ زیادتی ہے۔ وہ اجنبی لہجہ گویا ہوا لڑکی والوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہاں بالکل بالکل، سیف نے بھی اس کی تائید کی۔ سنو عرشہ، تم لوگ بدتمیزی پر اتر آئے ہو، یہ زیادتی ہے۔ سیف نے اسے مخاطب کر لیا چونکہ وہ اسی کی طرف کھڑی تھی۔ ارے واہ، احترام کیسا؟ وہ تو بیچارے پہلے ہی شکست خوردہ آئے تھے، مقابلے کے تو قابل ہی نہیں تھے۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ بیٹی دے کر تو ویسے بھی سب نڈھال ہو جاتے ہیں، اور اوپر سے دلہا والے اس قدر علم مینرڈ ہوں تو… اس اجنبی نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کا جملہ عرشی کو آگ لگا کے بھرے مجمع میں یوں کسی اجنبی کا اسے دھڑلے سے دلہا والوں کو علم مینرڈ کہنا اسے سخت کھولا گیا۔ اور پھر آپ تو پورے شہری انداز میں ان پر حملہ آور ہوئی ہیں۔ شٹ اپ! وہ پلٹی۔ وہ عین اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ اس نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ لوگ یہاں سے دفع ہو جائیے یا پھر جا کر دلہن والیوں کی طرف ہو جائیے، اگر اتنا دل دکھ رہا ہے ان کے لیے۔ اس کا انداز سخت گستاخانہ تھا۔ شاہ دل کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ بات حمایت کی نہیں ہے اور ادب و اخلاق کی ہے، اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے رسان سے کہا۔ ہاں عرشہ ہاں، تم لوگ تو آؤٹ ہو رہے ہو۔ سیف نے اسے مزید غصہ دلایا۔ کبھی کبھاری تو ایسا نادر موقع ملتا ہے، وگرنہ حویلی میں تو اسی کا راج ہوتا ہے۔ لاکھ وہ اس کے چاچا کا بیٹا تھا، مگر اب نواز کی لاڈلی دختر کو کچھ کہنا قیامت کو آواز دینا ہوتا تھا۔ تم لوگ اپنی ہمدردیاں سنبھال کر رکھو، کام آئیں گی۔ اور مسٹر، آپ کو قطعی حق نہیں ہے کہ ہمیں بدتمیزی کا طعنہ دیں یا ادب و اخلاق کسی اور کو سکھائیے گا۔ میں یہاں آپ کی شاگرد نہیں ہوں کہ آپ اپنی استاد گیری دکھائیں۔ اس کا لہجہ خاصا بلند اور ہاتھا کامیز تھا۔ سب اسی طرف متوجہ ہو گئے۔ شادل تو جیسے لمحے بھر کو سناٹے میں رہ گیا۔ اسی دم ادا وزیر آگے بڑھے، ان کا چہرہ آگ ہو رہا تھا۔ وہ قریب آئے اور ایک سناٹے دار تھپڑ عرشہ کے نرم رخسار پر چڑھ دیا اور جیسے بھرے پورے گھر کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ شور شرابہ اچانک ایک وحشتناک سناٹے میں بدل گیا تھا۔ سب انگشتے بدندا رہ گئے تھے۔ وڈیرا رب نواز کی لاڈلی بیٹی عرشہ کو اس کے بڑے بھائی نے تھپڑ مارا تھا، جس نے کبھی پھولوں کی چھڑی بھی نہ کھائی تھی، آج بھرے مجمع میں تمانچہ کھایا تھا۔ عرشہ کے لیے یہ سب کچھ بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ لمحے بھر کو گنگ سی رہ گئی، پھر جیسے ہوش میں آ گئی اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا بھاگ کر ہال نما کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ہجوم میں ارتعاش پیدا ہوا اور چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ کسی کو اصل بات کا علم نہ تھا سوائے سیف کے یا پھر آبدہ کے، جو عرشہ کے پاس سے کھڑی تھی۔ سوری شادل، آؤ تو میرے ساتھ۔ وزیر شادل کے شانے پر ہاتھ رکھے اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا اور رو رو کر اپنے ساتھ سب کو تھکا ڈالا تھا۔ ماں جی، بابا سائیں، امیر علی، ادا قدیر، بھابھی مہرو، کس نے دروازہ پیٹ کر اس سے باہر نکلنے کے لیے منتیں نہ کی تھیں۔ بابا سائیں تو ادا وزیر پر سخت برہم ہوئے تھے۔ ماں جی کی جان الگ اس کے یوں رونے پر ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ دھی رانی، میری سٹھی دھی، عرشہ دروازہ کھول دے رانی، میری دلاری دروازہ تو کھول، دیکھ میں نے وزیر کو خوب ڈانٹا ہے۔ ماں جی اس کے کمرے کا دروازہ پیٹتے پیٹتے تھک گئیں۔ دلارا کو عرشہ کی ضد نے تیش دلایا۔ اس کا بیجا لاڈ انہیں ذرا نہ بھایا۔ ٹھیک ہے، اگر وزیر نے اسے تھپڑ مارا ہے تو قصور پر ہی مارے۔ اس نے بھری محفل میں شادل کے ساتھ ناشائستہ انداز اپنایا تھا، اور اس کی یہ زبان، یہ طرز عمل وڈیرا رب نواز کی عزت پر حرف لا سکتا ہے۔ مگر عرشہ کو یہ سب کون سمجھاتا؟ اسے تو بابا سائیں کی محبت اور ماں جی کی حمایتوں نے عرشی معلیٰ پر پہنچا دیا تھا۔
اس نے رات بھر دروازہ نہیں کھولا اور ساری رات رونے سے صبح کلا بری طرح دکھ رہا تھا، بھوک سے الگ جسم نڈھال ہو رہا تھا۔ فیروز شاہ کا مہندی کا پرتکلف کھانا بھی اس نے نہیں کھایا تھا، اور اب صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے دریچہ کھولا تو ٹھنڈی ہوائیں اس کے مرجھائے چہرے سے ٹکرائیں۔ اس نے دریچے پر ہتھیلیاں ٹکا کر لان میں جھانکا تو حلق تک میں کڑواہٹ کھل گئی تھی۔ آدھا وزیر نے جس کے لیے اسے تھپڑ مارا تھا وہ اب بڑے مزے سے لان کے سرسبز فرش پر چہل قدمی فرما رہا تھا۔ دلارا اور مارجی بیت کی کرسیوں پر بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ ایک زوردار قسم کا تھپڑ اس شخص کے چٹے صاف رخسار پر دے مارے، ایسا ہی جیسا ادا وزیر نے اسے مارا تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اس نے زور سے دریچے کا پٹ بند کر دیا اور غصے سے کھولتی کمرے سے نکل کر سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آ گئی۔ بابا سائیوں سے دیکھ کر کھل اٹھے، وہ زمینوں پر جانے کے لیے نکل رہے تھے، ان کے ساتھ ادا قدیر بھی تھے۔ آؤ آؤ دھی، تم نے تو اپنی ضد پوری کی اور ہمیں رات بھر پریشان رکھا۔ بابا، انہوں نے اسے خود سے لپٹا کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ رات بھر بھوکی رہی ہو، چلو اب ناشتہ کر لو۔ انہوں نے خود اس کے لیے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ دی تو وہ ایک تنتنے کے ساتھ اب بیٹھ گئی۔ تم آرام سے ناشتہ کرو، مجھے زمینوں پر جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس کا سر سہلایا اور باہر نکل گئے۔ بھابھی مہرو مائی جنتے کے ساتھ باورچی خانے میں تھیں، اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرائیں اور پھر جلدی جلدی ٹرے میں اس کے لیے اسپیشل قسم کا ناشتہ سجا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اماں جی اور وزیر بہت پریشان تھے تمہارے لیے، اور وہ تو نادم بھی ہیں۔ بھابھی مہرو نے اس کے لیے انڈے پر کالی مرچ چھڑکتے ہوئے کہا تو عرشا کی گردن فخر سے تن گئی۔ سب اس کے لیے پریشان تھے۔ ہاں، وہ کوئی معمولی لڑکی تو نہیں تھی، اس کی حیثیت مستحکم ہے، کیسے اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ وہ سرشار سی ہو کر ناشتہ کرنے لگی، تب دلارا اور ماجی اندر آئیں۔ دونوں نے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ اس کے پیچھے شاہدل بھی تھا۔ دلارا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شاہدل تمہاری خالہ کا بیٹا ہے، دلارا نے شاہدل کا طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے بادل نخواستہ سر اٹھا کر اسے دیکھا، تبھی کہ مانوس نقوش، یہ لب و لہجہ اور اجنبیت کے احساس سے عاری ورود، اس نے ایک ہنکارا بھرا اور اس سے نظریں ہٹا کر دوبارہ ناشتے میں گم ہو گئی تھی۔ کل جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ، کون غلطی پر تھا کون نہیں، اب دہرانا ابس ہے۔ آؤ شاہدل، تمہیں اب تعارف کرانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی۔ دلارا کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ شاہدل چلتا ہوا آیا اور کچھ فاصلے پر رک گیا۔ آنٹی، میں نے تو سن رکھا تھا کہ گاؤں کی لڑکیاں بڑی سیدھی سادھی اور پرخلوص ہوتی ہیں، شاید ٹھیک کہتے ہیں لوگ کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہنس دیا، بڑی کاٹ تار ہنسی تھی جو عرشا کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس نے ناشتے کی ٹرے پر دھکیل دی۔ غصہ تو ویسے بھی اس کی ناک پر رہتا تھا۔ امی، انہیں بتا دے کہ میں گاؤں کی کمار یا کسی ہاری کی بیٹی نہیں ہوں، وڈیرا رب نواز کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی ہوں جس سے بات کرنے سے پہلے دوسروں کو بہت سوچنا پڑتا ہے۔ وہ تفاخر سے بولی اور کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی اور قدم اٹھاتے سامنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ دلارا اور ماجی کے چہروں پر ایک ہی رنگ آ کر گزرا تھا، البتہ شاہدل نے جیسے اس کے غصے کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ وہ ایک مدھم مسکراہٹ لیے کھڑا رہا، جیسے وہ اس کی بات کو مذاق سمجھ رہا تھا یا اس کے جملے پر قطعی مروب نہ ہوا ہو۔ تم اس کی بات کا برا نہ ماننا پت، یہ تو بس یوں ہی، ماجی نے اسے جلدی سے بتایا۔ زیادہ لاڈ نے اسے گستاخ بنا دی۔ دلارا نے شرمندہ سی ہونے لگی۔ ارے نہیں عرشا، ذرا غصے کی تیز ہے پر دل کی بری نہیں ہے۔ ماجی نے ہمیشہ کی طرح اس کی حمایت کی تو شاہدل ہنس دیا۔ ہوتا ہے آنٹی، ایسا ہوتا ہے، دولت کا غرور تو اچھے اچھوں کی عقل سلب کر لیتا ہے۔ وہ بے حد اطمینان سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ شاہدل کا حویلی میں بڑا پرتپاک خیر مقدم ہوا تھا۔ وہ دلارا کی بہن کا بیٹا تھا۔ اس کی پوسٹنگ پشاور سے اب کراچی ہوئی تھی اور یوں سے اچھا موقع مل گیا تھا گاؤں میں اپنی خالہ دلارا سے ملنے کا۔ بابا سائی نے مہمان نوازی کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اسے زبردستی روک لیا تھا چند دنوں کے لیے، جب انہیں پتہ چلا کہ وہ ہفتے بھر کی چھٹی پر ہے۔ اچھا ہے، خوب گھوم پھر لو، گاؤں کی زندگی بھی گزار دیکھو تاکہ شہری اور گاؤں کی زندگی کا فرق واضح ہو جائے۔ کبھی کوئی کتاب لکھنا چاہو گے تو آسانی ہوگی۔ بابا سائی اسی طرح بے تکلف گفتگو کرنے کے عادی تھے۔ شاہدل محسوس ہو کر ہنس دیا۔ اسے یہ اندازہ بالکل نہیں تھا کہ گاؤں آتے ہی اس کی ملاقات عرشا سے کچھ اس انداز سے ہوگی۔ باہر کیف اسے خاصی دلچسپ لگی تھی۔ عرشا رب نواز، اور حقیقتاً اس واقعے نے اسے خاصا محسوس کر دیا تھا، شاید اس لیے کہ قصوروار سراسر عرشا گردانی گئی تھی۔ فیروز شاہ کی شادی کی ساری خوشی اور امنگ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بے دلی سے وہی کپڑے پہن لیے تھے جو دلارا نے بنوائے تھے۔ وہ صرف گھنٹہ 2 گھنٹہ چاچا ظاہر شاہ کے گھر رہی تھی، نہ عارسی مصب کی رسم میں شرکت کی اور نہ گلنار بھابھی کا چہرہ دیکھا تھا۔ خاندان بھر میں عزت ہی کیا رہ گئی تھی۔ آدھا وزیر کا تھپڑ بھری محفل میں کھایا تھا اس نے۔ ساری کزنز وہاں تھیں، یقیناً اس کے پیچھے ہنس رہی ہوں گی، اس کا مذاق بنایا ہوگا خوب۔ وہ یہ سوچ کر ہی خفیف ہو جاتی۔ آدھا وزیر نے اسے یوں منایا کہ اسے کھیتوں کی سیر کو لے گئے تھے، وہ ہمیشہ اسی طرح مانتی تھی۔ امیر علی آدھا وزیر جس سے بھی جھگڑا ہوتا پھر وہ اسے گاؤں کے سیر کو لے جاتے یا شہر جا کر شاپنگ کروا دیتے۔ آج بھی وہ آدھا وزیر کے ساتھ کھیتوں میں آئی تھی۔ مہرو بھابھی بھی اس کے ہمراہ تھی، ان کی مفت میں تفریح ہو جاتی تھی۔ عرشا کے طفیل
وہ سب کپاس کے کھیتوں میں گھومتے رہے۔ خلیفہ ان کے لیے اپنے گھر سے سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی اور ہری چٹنی لے کر آیا تھا۔ انہوں نے خوب مزے لے کر کھائی۔ کچھ دیر بعد ادا، قدیر اور شاہدل آتے نظر آئے۔ شاہدل کا سفید چہرہ دھوپ سے تابناک ہو رہا تھا، دھوپ سے تانبا ہو رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ آج گرمی زیادہ ہے۔ اس نے مہر بھابھی کو سلام کیا، پھر ادا وزیر سے مخاطب ہوا۔ اس گرمی میں کیا تفریح ہو رہی ہے بھائی؟ اس نے رومال سے چہرہ رگڑ ڈالا۔ تم پشاور کے بندے ٹھہرے، ٹھنڈے علاقے سے آئے ہو، اس لیے زیادہ گرمی لگ رہی ہے، ورنہ آج کل تو سندھ پر اللہ مہربان ہے۔ ادا قدیر ہنستی ہے۔ ارے نہیں، پشاور تو خاصا گرم ہے، ہاں البتہ دوسرے شمالی علاقہ جات ٹھنڈے رہتے ہیں۔ اس نے ادا وزیر کے قریب بیٹھتے ہوئے وضاحت کی۔ ویسے اب تو عادی ہو چکا ہوں سندھ کی گرمی کا۔ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ ارشہا نے اسے دیکھا، اس کی نگاہیں بھی لمحے بھر کو اس کے چہرے پر اٹھی تھیں۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ سنے سندھی مرد بڑے مہمان نواز اور پرخلوص ہوتے ہیں، کیوں خلیفہ؟ اس نے مرد پر زور دیتے ہوئے خلیفہ کو مخاطب کیا جو اس کی اور قدیر کے لیے ساگ اور مکئی کی روٹیاں لے کر آیا تھا۔ جی بس مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی، کہاں جی ابھی مہمان نوازی کی آپ کی؟ غریب آدمی کی کیا مہمان نوازی؟ خلیفہ اپنی دولت پر شرما کر بولا۔ ارے نہیں خلیفہ، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بس آدمی کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ وہ بولا تو ارشہا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شاہدل محض اسے سنانے کے لیے یہ سب بکواس کر رہے ہیں۔ ارے کیا ہوا؟ مہرو بھابھی نے اسے دیکھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ رہی ہوں ادا، مجھے واپس حویلی جانا ہے۔ وہ شاہدل پر ایک جلتی نگاہ ڈال کر ضدی لہجے میں بولی۔ کتنے سکون سے وہ خلیفہ کا لایا ہوا کھانا نوش فرما رہا تھا۔ کونی تک آستین فولڈ کیے، پسینے میں نہایا ہوا، اس کے رگوں میں آگ بھر کر اپنے ہاتھ اطمینان سے محو گفتگو بھی تھا۔ وہ ڈلتی بھنتی گاڑی کی طرف چل دی۔ ادا وزیر اور مہرو بھابھی کو بھی مجبوراً اٹھنا پڑا۔ اچھا شاہدل، پھر حویلی میں باتیں ہوں گی؟ ہاں ضرور، ابھی تو میں قدیر کے ساتھ تمہارے گاؤں کی سیر کروں گا۔ کیوں بھائی قدیر؟ ہاں بالکل، قدیر نے سر ہلا دیا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے شاہدل؟ دلارا کا دل اداس ہونے لگا۔ تھوڑے دن اور رہ لو۔ نہیں خالہ جان، فارغ ہوتا تو ضرور رہ لیتا، فوجی بندہ ہوں، یہ ٹھاٹھ سے پڑا نہیں رہ سکتا۔ اچھا کراچی سے ہمارا گوٹ زیادہ دور تو نہیں ہے؟ ایسے ہی چکر لگانے آتے رہنا۔ جی ضرور، اس نے سر ہلا دیا۔ دلارا اس کے کپڑے بیگ میں بھر رہی تھی، تب ارشہا دلارا کو ڈھونڈتی اندر آ گئی، مگر شاہدل کو دیکھ کر واپس جانے کو پلٹی کہ دلارا نے اسے پکار لیا۔ ارشہا دی ادھر آؤ۔ ان کے لہجے میں مٹھاس تھی۔ وہ پختون ہونے کے باوجود اب سندھی ماحول میں مکمل ڈھل چکی تھی۔ ان کا لب و لہجہ بھی بدل چکا تھا اور شاہدل کو ان کا یہ لب و لہجہ بے حد انوکھا اور خوبصورت لگتا تھا۔ جانے وہ کس پر گئی تھی؟ وہ اندر آ گئی۔ سوسی کی شلوار اور سبز تھی، سادہ ڈھیلے ڈھالے کرتے اور بڑے سے سوسی کے دوپٹے میں اس کا سراپا خاصا دلکش لگ رہا تھا۔ لمبی سی چوٹی سبز رنگ کے کھنکھناتے پراندے میں جکڑی ہوئی تھی۔ شاہدل نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا۔ یہ مکمل سراپا نظر انداز کیے جانے کے قابل ہرگز نہ تھا۔ وہ لاکھ بد دماغ، اکھڑ اور مغرور تھی، مگر ماحول کی سادگی اس کے اندر بدرجہ عدم موجود تھی۔ اس میں کسی طرح کی بناوٹ نہ تھی۔ اکثر سادہ سے لباس یہ وطن کی رہتی جن میں سندھ کی ثقافت نمایاں رہتی۔ شاہدل آج آ رہا ہے اور تم سے یہ نہ ہوا کہ اس سے مل لیتی؟ اتنے دنوں سے آیا ہے، نہ سلام نہ دعا، اور اتنا بھی نہ ہوا کہ اس کا سامان پیک کر دیتی؟ دلارا اس کے انداز پر خفا ہونے لگی۔ امی آپ جو ہیں، یا پھر نسیمہ سے کہہ دیتی ہیں، اس نے غصہ دبا کر کہا۔ ہاں تمہارے مشورے کا شکریہ، لو پکڑو اور الماری میں ہینگر کے کپڑے نکال کر اس میں بھرو، خاک رشتہ داری نبھا رہے ہیں ہم، مہمان سمجھ کر ہی ہاتھ پیر ہلا لیتی۔ دلارا نے اسے چمڑے کا بیگ تھما دیا۔ شاہدل نے لبوں پر آئی بے ساختہ مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا۔ امی میں وہ جھنجھلا گئی، مگر دلارا نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا اور خود ریک سے بکھری چیزیں سمیٹنے لگی کہ شاہدل جلدی سے بولا، بس خالہ جان اب آپ رہنے دیں، میں اور ارشہا مل کر پیکنگ کر لیتے ہیں، ایسا کون سا زیادہ سامان ہے؟ اس نے کہا تو دلارا اس پر ایک محبت بھری نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ سنو، یہ سارے کپڑے اس بیگ میں بھرو، اور ہاں یہ چیزیں بھی سمیٹ لو۔ دلارا کے جانے کے بعد وہ ارشہا سے مخاطب تھا جو بیگ پکڑے مسلسل ایک ہی زاویے میں سے کھڑی تھی۔ اس کے حکم پر جل ہی تو گئی۔ میں کوئی ملازمہ نہیں ہوں، آپ کے ہاتھ پیر بھی سلامت ہے۔ اس نے بیگ اس کے آگے پٹخ دیا۔ شاہدل کے لیے اس کا رویہ کوئی انوکھا نہیں تھا۔ وہ اطمینان بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر بیگ اٹھا کر اپنے کپڑے بھرتے ہوئے بولا، امی بس امی نے تحائف بھیجے تھے تمہارے لیے، خاص پشاور کے آئٹم، وہ کال ان کی دلارا کی بیٹی کے لیے بے حد محبت سے دے رہی ہوں، اسے ضرور دے دینا۔ اس کے بعد پر وہ چونکہ اس کے چہرے کا تناؤ ڈھیلا پڑ گیا۔ چمن آرا خالہ نے بطور خاص اس کے لیے تحائف بھیجے تھے اور اس نے اب تک اسے دیے نہیں ہیں۔ اب موصوف کو جاتے وقت خیال آیا، اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ چمن آرا خالہ اسے کتنی محبت کرتی ہیں، پشاور کے خاص آئٹم میں وہاں کے کپڑے اور زیور اسے بے حد پسند ہے۔ جانے اب چمن آرا خالہ نے کیا بھیجا ہوگا، مگر وہ دے کیوں نہیں رہا؟ اس نے شاہدل کی طرف دیکھا، مگر اس نے تو جیسے اسے بس اطلاع دی تھی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اسے الجھن ہونے لگی۔ آگے بھی تو کچھ بولے، ایسا کمگو تو وہ نہ تھا، آپ کا پہلے سے یہاں آنے کا پروگرام تھا؟ اس نے خود سے بات آگے بڑھانی چاہی۔ ہاں نہیں، پروگرام تو نہیں تھا، امی نے گفٹ دیے تو مجبوراً آنا پڑا، مگر
وہ بیگ کی زپ بند کر کے بیڈ سے اٹھ گیا، مگر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو ایک معنی خیز مسکراہٹ شاہ دل کے لبوں کو چھو گئی۔ میرا خیال ہے وہ وڈیرا رب نواز کی لاڈلی دختر نیک اختر کو ان چھوٹے موٹے تحائف کی کیا ضرورت ہوگی؟ سو میں نے تمہیں دیے نہیں ہے کہ بھلا تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے سوائے اخلاق کے، اور خبر ہوتی تو پشاور سے یہی کچھ لے کر آتا۔ ارشہا کو کرنٹ لگا تھا، اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا جو بڑے مزے سے اپنی بات ختم کر کے الماری میں سے جانی کیا تلاش کر رہا تھا۔ میرے خدا، اس قدر بدتمیز شخص زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کا دل شدت سے چاہا کہ وہ اس کا خوبصورت چہرہ نوچ لے، اسے کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ اس کے تحائف یوں دبا کر رکھ لیتا؟ وجہ ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر تحائف ضرورتیں تو نہیں ہوتی، محبتیں ہوتی ہیں جو وصول کرتا ہے شے کی صورت میں۔ اس کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ماجی اندر داخل ہوئی۔ تم واپس جا رہے ہو شاہ دل پت؟ میں تمہارے لیے یہ اجرک لائی ہوں۔ انہوں نے خوبصورت سی اجرک اس کی طرف بڑھائی، اس نے شکریہ کے ساتھ لے لی۔ بہت شکریہ ماجی، میں واقعی اس تحفے کا منتظر تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈالی۔ ہاں پت، یہ اجرک ہماری روایتوں کی ایک حصہ ہے، تم پر بہت سٹھی لگے گی۔ ماجی نے اس کے شانے پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ ارشہا، میں نے نسیمہ کی ماں کو شیشوں والی ویسٹ کوٹ بنانے کے لیے دی تھی شاہ دل کے لیے، پر ابھی تک بنی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کام لمبا ہو گیا ہے، دیکھو تو تم یاد سے لے کر رکھ لینا، پھر دوسری بار شاہ دل آئے تو اسے دے دینا۔ کیوں پت، آؤ گے نا دوبارہ؟ ماجی کے لہجے میں ڈھیر ساری حلاوت تھی۔ شاہ دل نے سر ہلا دیا۔ میں ضرور آؤں گا، ویسے ماجی ویسٹ کوٹ آپ نسیمہ کی ماں سے خود ہی لے لیجیے گا تو اچھا ہوگا تاکہ مجھے مل سکے۔ اس نے جاتے ہوئے ارشہا کو سنانے کے لیے کہا تھا، اور جواب میں اس نے جاتے وقت پوری طاقت سے دروازے کو ٹھوکر لگائی تھی۔ اس کی حرکت ماجی نے واضح محسوس کی تھی، ان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ ارشہا انہیں بے حد عزیز تھی، مگر اس کا رویہ انہیں دکھی کر جاتا۔ وہ سنبھل کر جلدی سے بولی، ارشہا بہت پیاری بچی ہے، بس اسے ذرا غصہ آ جاتا ہے، پر دل کی بری نہیں ہے۔ دل کون دیکھتا ہے ماجی؟ وہ پیک کی ہوئی اجرک کھولتے ہوئے بولا۔ تو ماجی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہ پت نہ، وہ ایسی نہیں ہے، گھر آئے مہمانوں سے تو وہ ہمیشہ خلوص سے ملتی ہے، پر اللہ جانے اس بار وہ اتنی اکھڑی کیوں ہو رہی ہے؟ شاید ابھی تک وزیر کے تھپڑ پر ناراض ہے۔ ارے ہاں، تم جانے کی تیاری کر رہے ہو، کوئی کام ہو تو بولو۔ نہیں شکریہ، خالہ جان نے کچھ مدد کر دی تھی، اس نے جلدی سے کہا تو ماجی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دے کر کمرے سے نکل گئی۔ شام کو وہ جا رہا تھا، بابا سائیں نے اسے سینے سے لگا کر پیار کیا۔ امیر علی سے اسے چھوڑنے جا رہا تھا، اتنی ساری محبتیں سمیٹ کر وہ بے حد خوش و خرم تھا۔ سبھی اسے دوبارہ آنے کا کہہ رہے تھے، ایک وہ تھی جو خاموش ایک طرف کھڑی تھی، جس کے دل میں اس کے لیے غصہ ہی غصہ تھا۔ وہ تحائف نہ دے کر اسے سلگا ہی گیا تھا۔ اس نے سفید شلوار سوٹ پر ماجی کی دی ہوئی اجرک اوڑھ رکھی تھی۔ وہ امیر علی اور قدیر کے ساتھ باہر نکل گیا۔ یہ سچ تھا کہ اس کے جانے کے بعد سب نے اس کی کمی بے حد محسوس کی تھی۔ ایک لمحے کو تو ارشہا کو بھی جیسے اس کی غیر موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ امیر علی سے چھوڑنے کیا گیا وہیں رہ گیا تھا، اور 2 دن بعد واپس آیا تو ارشہا نے اسے گھیر لیا۔ وہ وہیں چپک کر رہ گئے تھے۔ میں تو سمجھ رہی تھی تمہیں اب واپس نہیں آنا، وہ منہ پھاڑ کر کہنے لگی۔ ارے میں کیا کرتا، ادا شاہ دل نے مجھے آنے ہی نہیں دیا۔ ویسے اماں بڑا مزہ آیا، میرا تو آنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ خوب کراچی کی سیر کی۔ وہ ماجی اور دلارا کو 2 دن کی روداد سنانے لگا۔ چھوٹی اماں، ادا شاہ دل فوجی وردی میں بڑے غضب کے لگ رہے تھے، انہوں نے تو ایک بار بھی ادھر اپنا یونیفارم نہیں پہنا تھا نا؟ امیر علی کی بات پر ایک لمحے کے لیے ارشہا کے تصور میں شاہ دل کا سراپا لہرا گیا۔ خوبصورت تو تھا ہی وہ، اس پر فوجی وردی یقیناً جچ رہی ہوگی، مگر مجھے اس سے کیا؟ اس نے تصور کو زیادہ پھیلے نہیں دیا اور سر جھٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ اور جب تھوڑی دیر بعد چائے کی ٹرے تھامے نسیمہ کے ہمراہ اندر داخل ہوئی، تب ماجی امیر علی سے کہہ رہی تھی، ہم تو تیرا انتظار کر رہے تھے، چاچا ظاہر شاہ کے یہاں جانا ہے نا؟ ہاں، مجھے اس کا خیال تھا، اسی لیے جلدی آ گیا، اس نے گویا احسان کیا۔ ارشہا تیزی سے اندر آئی۔ کیوں ماجی؟ چاچا کے ہاں کیوں جانے؟ تجھے کچھ خبر رکھنے کا شوق ہو تب نا۔ اب کے دلارا نے اسے دیکھا۔ قدیر کی بات کی ہے آبدہ کے لیے، تیرے بابا سائیں نے، آج ہم لوگ جائیں گے اور زور ڈال کر رشتہ پکا کر کے ہی آئیں گے۔ ہائے اماں، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ مارے خوشی کی وہ ماجی سے لپٹ گئی۔ تجھے بھائیوں سے محبت ہو تو کچھ ان کی خبر وبر بھی رکھے نا، بس اپنے آپ میں لگی رہتی ہے۔ دلارا اس کی بے خبری پر خفا نظر آنے لگی، مگر وہ ڈھیٹ بنی ہنسنے لگی۔ اتنی بڑی خوشی جو مل رہی تھی، اتنی سی بات پر ناراض کیا ہوتی؟ ماجی نسیمہ کو ہدایتیں دے رہی تھی کہ بڑے تھالوں میں کپڑے، زیور اور مٹھائیاں وغیرہ سجا کر رکھنا، ساتھ ہی لے کر جانی ہے۔ اگر چاچا نے انکار کر دیا تو؟ امیر علی نے یوں ہی ڈرایا تو ماجی نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہائے ہائے، وہ کیوں انکار کرے گا؟ ارے آبدہ تو شروع سے ہماری ہی ہے، بس ہم تو رسماً پوچھ رہے ہیں، میرا تو حق ہے اس پر اتنا کہ جا کر اسے چپ چاپ انگوٹھی پہنا آتی۔ بلے بھائی بلے، امیر علی ہنسنے لگا۔ انگوٹھی ہی کیوں، رخصتی کرا کر لے آئیے، ارشہا شرارت سے بولی۔ شام کو جانے کے لیے وہ بڑے اہتمام سے تیار ہو رہی تھی، آخر دلہا کی بہن تھی۔ دلارا اندر داخل ہوئی۔ واپسی پر آ کر سو نہ جانا، مجھے کچھ باتیں کرنی ہے تم سے۔ مجھ سے کوئی خاص بات ہے کیا؟ اس نے قدادہ معائنے میں دلارا کو دیکھا۔
ہاں خاص ہی سمجھ لو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، وہ کچھ متفکر سے نظر آ رہی تھی، ان کی نگاہیں تو عرشہا کے سراپے پر ٹھہری تھیں، مگر ذہن کہیں اور پرواز تھا، محو پرواز تھا۔ ابھی کہتے ہیں وہ پراندہ اٹھا کر چوٹی میں ڈالتے ہوئے ان کی طرف آ گئی۔ نہ رات کو ہی بات ہوگی، آرام سے۔ نہیں بات ابھی ہوگی، آپ نے تو مجھے تجسس میں ڈال دیا۔ وہ ضد سے بولی اور دلارہ ہنس دی، پھر اس کے خوبصورت چہرے کو محبت سے تکتے ہوئے بولی، بیٹھ ادھر میرے پاس، کہہ تو دوں تجھ سے پر ڈرتی بھی ہوں۔ ارے بھلا ڈرنے کی کیا بات ہے، کہیے نا۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی، چوٹی کے ساتھ پراندے کا آخری بل دے کر کھنکھناتے پراندے میں جکڑی چوٹی پشت پر ڈال دی۔ شاہ دل تجھے کیسا لگا؟ شاہ دل؟ اس نے چونک کر دلارہ کی طرف دیکھا۔ ہاں، چمن آرا نے بہت پہلے مجھ سے بات کی تھی، اسے بہت پسند جو ہے، اس نے شاہ دل کو بھیجا تھا کہ تو شاہ دل کو دیکھ لے، اور وہ بھی تجھے۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ ان کے پہلو سے کھڑی ہو گئی، اس کا چہرہ تپ اٹھا۔ تو شاہ دل اس مقصد سے آیا تھا؟ ہاں، دلارہ گھبرا گئی، پر اسے چمن نے بتایا نہیں تھا کہ وہ خاص طور پر اس لیے بھیج رہی ہیں۔ اس نے تو یوں ہی، اس کے ستواں ناک کے نتنے سرخ ہو گئے۔ تو آپ میری شادی شاہ دل سے کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں، ہرجی کیا، اتنا پیارا بچہ تو ہے شاہ دل، ہر لحاظ سے ہوگا پیارا، مگر مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، اس نے تڑخ کر کہا۔ اس شخص سے تو ایک لمحہ بھی اس کی نہ بنی تھی، کس قدر بدتمیز شخص تھا وہ۔ اس نے نخوت سے ہونٹ سکوڑے۔ کیا بابا سائیں نے بھی؟ نہ، ان سے میری اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی، دلارہ بوجھے دل سے بولی۔ میں نے تجھ سے اس لیے پہلے بات کی کہ اگر تجھے انکار نہ ہو تو سائیں سے بات کروں، ظاہر ہے وہ تیری خوشی ہی دیکھیں گے۔ خیر جیسے تیری مرضی۔ وہ نڈھال سی ہو کر اٹھ گئی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ عرشہا نے ان کے جانے کے بعد اس سلسلے میں زیادہ سوچا ہی نہیں، اور تیار ہو کر ماجی کے ہمراہ چاچا کے گھر چلی آئی۔ وہ سب بالکل اچانک بغیر اطلاع آئے تھے۔ عابدہ یوں ہی عام سے حلیے میں گھوم رہی تھی۔ زہرا نے اسے سب کے آنے کا مقصد بتایا تو وہ گھبرا کر کمرے کی طرف بھاگی، تو عرشہا نے اسے راہداری میں ہی جا لیا۔ چلو میرے ساتھ اندر، زیادہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے زنان خانے کی طرف گھسیٹنے لگی تو عابدہ بری طرح گھبرا گئی، اس کے چہرے پر ہمائیاں اڑنے لگی۔ ہائے نہیں عرشہا، میں اس حلیے میں جاؤں گی؟ اس حلیے میں بھی اچھی لگ رہی ہو، اور پھر ادا قدیر نے تمہیں کئی بار ایسے ہی بے تکے حلیے میں دیکھا ہے، اور ہم نے بھی۔ بس اب کس سے پردہ ہے پھر بھی عرشہا دیکھو مجھے جانے دو۔ وہ ملتجی ہو گئی تو عرشہا ہنس پڑی۔ چلو مرو، اور ہاں فٹافٹ تیار ہونا۔ اس نے اسے کھلے دروازے سے کمرے میں دھکیل دیا۔ جب وہ تیار ہو کر زہرا کے ہمراہ آئی تو ماجی نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ ماشاءاللہ بھابھی، میں اسے انگوٹھی پہنا دیتی ہوں۔ ماجی نے میز پر دھرے تھال سے مخملی ڈبیا اٹھا لی تو سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارے بھابھی، آپ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے چلی ہیں، کچھ دن تو نہ، اب کچھ دن کی کہاں ضرورت رہ جاتی ہے۔ عطا ظاہر شاہ نے زبان دے دی ہے، اور گھر کا دیکھا بھالا لڑکا ہے، کیا چھان بین کرنا۔ انہوں نے عابدہ کی نازک انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی ڈال دی اور پھر تھال سے لڈو اٹھا کر چاچی کے منہ میں ڈال دیا۔ تیرا میرا رشتہ اور قریبی ہو گیا، خدا نصیب اچھے کرے۔ انہوں نے عابدہ کی پیشانی چوم لی۔ عابدہ اٹھ کر عرشہا کے پاس آ بیٹھی۔ زہرا اور سائرہ بھی اسی طرف آ گئی۔ عطا قدیر بھی آئے ہیں اور طاق میں بیٹھے ہیں، کہو تو بلا لاؤں؟ اس وقت تو بڑی آفت لگ رہی ہو، عرشہا نے اس کا لٹکتا دوپٹہ اونچا کرتے ہوئے کہا تو عابدہ گھبرا گئی۔ نہیں۔ اس کی گھبراہٹ پر سب کا مشترکہ قہقہا بکھر گیا۔ دیکھو تو بن کتنا رہی ہے، حالانکہ روز تو جان کر عطا قدیر کے سامنے پھرتی تھی کہ کب نظر کرم ہو ان کی۔ ہائے چل بدتمیز، میں کب ان کے سامنے اتنا آتی تھی؟ عابدہ نے عرشہا کو گھورا۔ اتنا بڑا الزام لگا دیا مجھ پر، میں نے تو سنا ہے تیرا وہ کزن شہر سے آیا ہوا ہے۔ عابدہ نے اسے آڑے ہاتھوں لینا چاہا تو اس کے ہنستے ہوئے لب بھینچ گئے۔ ہاں، تھپڑ بھی تو کھایا تھا اسی کی وجہ سے۔ زہرا ہنس کر یاد دلانے لگی اور عرشہا کے روح میں جیسے کسی نے نشتر چبھو دیے تھے۔ اس شخص نے اسے یوں بے آبرو کر دیا تھا، اس کا مذاق بنے، اس پر کوئی ہنسے، یہ عرشہا رب نواز کب برداشت کر سکتی تھی؟ اس کا چہرہ تن گیا۔ چلو چھوڑو اس قصے کو، رات گئی بات گئی۔ سائرہ نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دے کر جلدی سے بات ٹالنی چاہی، مگر عرشہا کے دل میں بے خیالی میں زہرا نے جو پھانس چبھو دی تھی وہ نہ نکلی۔ زہرا کی آنکھیں اب بھی مسکرا رہی تھی۔ جانے اس دن کے بعد سے اب تک وہ سب اس قصے پر کتنا انجوائے کرتی رہی تھی۔ اس سوچ نے اس کے اندر آگ بھر دی تھی، یہ پھر اسے زیادہ دیر بیٹھا نہ گیا۔ وہ یہاں وہاں کی باتوں کے بعد ماجی کو چھوڑ کر خود امیر علی کے ہمراہ حویلی آ گئی۔ دلارہ اسے بابا سائیں کے کمرے سے نکلتی نظر آئیں، کچھ متفکر سی۔ عرشہا نے شاہ دل کو ٹھکرا کر ان کا دل بھی توڑ دیا تھا۔ ان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہ تھا کہ وہ عرشہا پر دباؤ ڈال سکتی۔ شاہ دل ان کی بہن کا بیٹا تھا اور وہ خود سائیں رب نواز کے خاندان کی نہ تھی، اس طرح وہ شاہ دل کے حق میں لڑ بھی نہ سکتی تھی، اور جانتی تھی کہ عرشہا کا انکار وڈیرہ رب نواز کا انکار ہوگا۔ تم آ گئی؟ آپا مہرو نیسا کہاں ہے؟ دلارہ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ وہ ابھی ادھر ہی ہیں، میں جلدی آ گئی ہوں، وہ تو سب تو چاچا کے ہاں رات کا کھانا کھا کر آئیں گے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دلارہ کا بجھا بجھا چہرہ اس نے بھی محسوس کیا تھا، مگر پھر سر جھٹک دیا۔ وہ جانتی تھی کہ امی اس کے انکار پر قبیدہ خاطر ہو رہی ہیں، مگر شاید وہ بھول گئی ہیں کہ ان کی بیٹی کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، اس کے پیچھے رشتوں کی لائن لگی ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عرشہا رب نواز
पहले ही रिश्ते पर सर झुका दे, एक बेहद आम सी लड़की की तरह। जहां माँ ने कहा सर झुका दी और फरीक सानी को ये फख्र बख्श दे कि तुम आए और फतह कर लिया। अर्शहा रब नवाज कोई आम सी लड़की नहीं है कि उसे इतनी जल्दी तस्खीर कर लिया जाए। उसने कदादा मायने के सामने बैठकर अपने सरापे पर निगाहें दौड़ाईं। मुतनासिब जिस्म, पुरकशिश चेहरा, लंबी से हटोटी और इस मुकम्मल सरापे के साथ बाप का असर रसूख, भाइयों का प्यार, दौलत की रेल पेल। उसकी आंखों में नशा सा ठाने लगा। लंबी पलकें झुक गईं। उसने ड्रेसिंग टेबल की कुर्सी की पुष्ट टिकाकर आंखें मूंद ली। मेजर शादिल, मुझे पाने के लिए तुम्हें बड़ी जिद्दोजहद करनी होगी, फिर भी मुझे नहीं पा सकोगे। वो होले होले मुस्कुराती रही। कदीर नवाज की मंगनी की खबर ने सबको दिली तौर पर मसरूर किया था। माँ जी ने अमीर अली और अर्शहा को शहर भेजा था, आपदा के लिए कुछ जोड़े और दूसरी चीज़ों के लिए। वो दोनों दिन ढले चीज़ों से लदे फंदे हवेली आए तो बाहर खड़ी जीप देखकर अर्शहा चौंकी। अरे ये तो अदा शादिल की जीप लगती है। अमीर अली की बातें की लूटी, वो उसे गाड़ी में ही छोड़कर उतर कर अंदर भागा। उसका अंदाजा सही था, शादिल कदीर नवाज को मंगनी की मुबारकबाद देने आया था। दिलारा ने उसे सुबह फोन पर इत्तला दी थी, वो फुल यूनिफॉर्म में था। अर्शहा ने अंदर कदम रखा तो लम्हे भर को उसकी पलकें झपकना भूल गई। वो पहली बार उसे मुकम्मल वर्दी में देख रही थी। वो अमीर अली से बातें कर रहा था, उसे नज़रअंदाज किए हुए। अर्शहा को अपनी शदीद हतक का एहसास हुआ। वो धमधम करती दूसरी तरफ निकल गई। जब वो वापस जा रहा था, वो लॉन में बैठी चाय पी रही थी। उसे देखकर यूं ही मैगजीन उठाकर उसकी बरकरदानी करने लगी। हेलो कज़न। वो अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले उसके सामने आ खड़ा हुआ। लबों पर बड़ी तंजिया मुस्कुराहट खेल रही थी, मगर आंखों में एक गंभीर संजीदगी। उसने सर उठाया तो उसने एक बड़ा सा पैकेट उसकी तरफ उछाल दिया। ये अमानत थी मेरे पास, पेशावर अभी जाना नहीं हो रहा, इसलिए तुम्हें ही दे रहा हूँ। अर्शहा ने पैकेट पर उचटती नजर डाली, फिर उसे देखा। तुम क्या समझते हो कि इनकार करके तुमने बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया, कोई फतह हासिल कर ली है? नहीं अर्शहा रब नवाज, किसी खुशफहमी को दिल में जगह मत देना कि तुमने मुझे शिकस्त दी है। यह सिर्फ अम्मी की ख्वाहिश थी जो उन्होंने दिलारा खाला से इजहार किया था। इसमें मेरी कोई ख्वाहिश पनहा नहीं थी। वो कदरे उसके सिमट चुका। वो अच्छी तरह समझ रही थी कि वो क्या कह रहा है और क्यों। वो झटके से खड़ी हो गई मगर खामोश रही। मैंने कोई साईं रब नवाज की बेटी को पाने के ख्वाब नहीं देख रखे कि उनके टूटने पर मातम करूँ, और मैं जानता हूँ कि तुमने इंतकामन इनकार किया है। मगर ये भी सुन लो वडेरी अर्शहा, कि मेरे लिए तुम्हारा इनकार या इकरार कोई अहमियत नहीं रखता। वो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल कर बड़े बड़े कदम उठाता पोर्च की तरफ निकल गया। वो साकित और सामित खड़ी उसकी जोड़ी पुश्त को खाली खाली नजरों से तकती रही। उसका लहजा, उसके जुमले अंगारे बनकर उसके रगों में दौड़े तो वो जैसे यकलख्त होश में आई थी और भाग कर उसकी तरफ बढ़ी। मगर जीप फराटे भरती सड़क पर निकल गई थी और चौकीदार बड़ा गेट बंद कर रहा था। उसने कर्ब से लब दांतों में जकड़ लिए। उसके तो गुमान भी न था शादिल का ये अंदाज, उसका हतक आमेज़ रवैया। वो तो तसव्वुर में उसे कई बार शिकस्त खोरदा देख चुकी थी, मगर वहाँ तो वही तनतना था, एक बेगानगी, उसकी ज़ात की नफ़ी, उसकी हैसियत से बेनियाजी। वो उसे बावर करवा चुका था कि अर्शहा रब नवाज उसकी पसंद ना थी, ये सिर्फ चमन आरा की ख्वाहिश थी। उफ खुदाया, उसने जल्दी आंखें मीच लीं और वहीं बेंच पर बैठ गई। उसके दिल में धुआं सा भरने लगा। इतनी हद तक, इतनी सुबकी, इतनी बेवकती उसने कभी महसूस न की थी जितनी आज वो महसूस कर रही थी। हद तक का एहसास उसके रग रग में भर गया था। उसके जुमले आग भरे निश्तर ही तो थे। वडेरी अर्शहा, तुम्हारा इनकार या इकरार मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। क्या वडेरा रब नवाज की ज़ात, उसकी हैसियत बिल्कुल अहम नहीं है? इसमें कोई चाम नहीं है कि खाली हाथ लौटाए जाने वाले को कोई दुख, कोई शौक नहीं पहुंचता? नहीं नहीं। क्या हुआ बीबी, इधर क्यों बैठी हो? मासी जन्नत उसे देखकर हैरान हुई, और हैरान क्यों ना होती, ये जगह कोई अर्शहा के बैठने की तो नहीं थी। उसने अपनी अंगारा आंखें खोली, फिर एक झटके के साथ खड़ी हो गई और कदम उठाती अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। शादिल आया था, तुम मिली उससे? माँ जी उसे देखकर बोली, फिर चौंकी। क्या हुआ धी, तबीयत तो ठीक है तेरी? उसका सुर्ख चेहरा उन्हें हौला गया। ठीक हूँ मैं। वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। पल के पल वो जैसे अंगारों पर लौटने लगी थी। ज़ात का सारा फ़ख्र शादिल ने लम्हे भर में छीन लिया था। कदादा मायने में उसने अपने चेहरे को देखा और फिर घबरा कर रुख फेर लिया। नहीं मेजर शादिल, अर्शहा कोई आम लड़की नहीं है कि उसके रास्ते में आते हुए भी तुम हवा के झोंके की तरह गुजर जाओ। उसकी ज़ात को महसूस किए बिना, उसे नज़रअंदाज करते हुए वो चीख उठी और पूरी कुव्वत से तपाई को लात मारकर दीवार की तरफ लुढ़का दिया। ऐसा तो पहली बार हुआ कि कोई उसे भरपूर तरीके से नज़रअंदाज करता हुआ गुजर गया। ये गम उससे सहा ना जा रहा था। कुछ ही देर में उसके कमरे का नक्शा बिगड़ा हुआ था। हर चीज़ तहस नहस हो रही थी। कई गुलदान फर्श पर कांच के रेज़ों की सूरत बिखरे थे और वो खुद बेड पर आड़ी तिरछी लेटी फूट फूट कर रो रही थी।
اور وہ جانے کتنی دیر ہوتی رہی کہ اچانک شور نے اسے چونکا دیا۔ اس کی ساری کزنس اور سکھیاں نیچے لان میں جمع تھیں۔ اسے یاد آیا کہ اس نے آدھا قدیر کے منگنی کی خوشی میں آج کے دن اپنے گھر آنے کی دعوت سب کو آج کے دن اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ اوہ، وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی اور دریچہ کھول کر جھانکا تو وہ سب دھرنا دیے بیٹھی تھی اور ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ ماجی اور دلارا بھی وہیں موجود تھے تب ماجی کی آواز آئی، نسیمہ جا کر ارشہا کو بلا لا، بول باہر اس کی سکھیاں آئی بیٹھی ہیں۔ اس آواز پر اس کے جسم میں جنبش ہوئی، اس کے قدم تیزی سے حرکت میں آئے اور اس نے کمرے کا لاک دبا لیا۔ کمرے کی بگڑی حالت پر اس نے ایک نگاہ دوڑائی۔ وہ اپنی شکست کا تماشا کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی، اسے ہمدردیاں وصول کرنے کا شوق نہیں تھا۔ وہ باتھ روم میں جا گھسی۔ نسیمہ زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی۔ میں آ رہی ہوں نسیمہ، اس نے اونچی آواز میں کہا تو نسیمہ اچھا جی کہہ کر چلی گئی۔ وہ نہا دھو کر نیچے آ گئی۔ وہ یکدم ہی سے وہ ڈیری ارشہا بن گئی تھی۔ اسے خود پر حیرت ہونے لگی، کس طرح اس نے خود کو لمحوں میں سنبھالا تھا، شاید اس لیے کہ اسے اپنی ناک ہمیشہ سے عزیز تھی۔ ان سب نے مل کر رات بھر ہنگامہ مچائے رکھا اور وہ بھی ان کے ساتھ مل کر اونچے اونچے کہکہے لگاتی رہی، مگر اسے اپنے کہکہوں کے خالی پن کا احساس رہا۔ یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس محفل میں وہ لطف نہ اٹھا سکی جو اٹھانا چاہتی تھی۔ میجر شاہدل، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے کئی بار دل ہی دل میں شاہدل کو سلواتوں سے نوازا تھا۔ اس نے اچانک ہی خود کو بے حد مصروف رکھنے کے جتن شروع کر دیے تھے۔ آئے دن کسی نہ کسی کو بلا کر گھر میں ہنگامہ مچائے رکھتی، یا خود کبھی چاچا ظاہر شاہ کے یہاں چلی جاتی، کبھی کسی سخی کی طرف نکل جاتی۔ وہ سوچتی تو حیران رہ جاتی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، کس خوف سے، اپنی شکست سے کترا رہی ہے یا شاہدل کے تصورات سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہے، اس کے کہے ہوئے لفظوں کے نشتر سے زخمی دل کو بہلانا چاہتی ہے۔ وہ اپنے دل کی حالت پر سخت خوفزدہ ہو گئی تھی، جہاں ایک تیز و تند شور برپا تھا، نامانوس سا احساس اسے بوکھلائے دیتا۔ اس دن وہ ڈھلتی شام کو حویلی آیا تھا، شاید اپنی بات کا رد عمل دیکھنے کو۔ وہ آنگن میں بیٹھا تھا، اس کے پاس سبھی جمع تھے۔ روز کیوں نہیں آ جاتے پت؟ ماجی بڑے دلار سے بولی، انہیں شاہدل بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ ہنستی اور اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی امیر علی بول اٹھا، اماں یہ فوجی بنتے ہیں اور روز کہاں آ سکتے ہیں، بس کبھی کبھی احسان کرنے چلے آتے ہیں، کیوں ادا شاہدل؟ لو بھلا اس میں احسان کی کیا بات ہوئی؟ ماجی کچھ سمجھ نہ پائیں۔ طنز کر رہا ہے مجھ پر، شاہدل نے کہا تو امیر علی پورا منہ کھول کر ہنسنے لگا۔ آ جائے کرو پتر، ہمارا گوٹ تمہارے شہر سے زیادہ فاصلے پر تو نہیں ہے۔ ارے ماں جی، فاصلے زیادہ بھی ہوں تو اہمیت نہیں رکھتے، بس دلوں میں فاصلے نہیں ہونے چاہیے۔ اس نے سفید پردے پر نگاہیں ڈالیں اپنے تئیں۔ وہ بے حد دبک کر بیٹھی تھی، اس کی نظروں سے چھپ کر، مگر وہ اسے دیکھ چکا تھا اور گاہے گاہے دیکھ بھی رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ پہلو بدل کر رہ گئی، بھائی اب تم شادی وادی کب کر رہے ہو؟ اچھے خاصے خوبصورت ہو، پرکشش عہدے پر فائز اور سنا ہے فوجی بندے پر تو لڑکیاں دھڑا دھڑ مرتی ہیں بابا۔ ادا قدیر نے اس کی شادی کا موضوع چھیڑ دیا۔ ہاں بالکل، چمن آپا کی تو بڑی خواہش ہے، دلارا بولی۔ کتنے چاؤ سے چمن آرا نے ارشہا کا رشتہ مانگا تھا، مگر وائے قسمت، وہ یہ سوچ کر دکھی ہو گئی۔ ارے خالہ جان، لڑکیاں تو بہت ہیں، مگر کوئی پسند ہی نہیں آتی۔ اس کی نگاہیں پھر سفید پردے پر اٹھی تھیں۔ ارے کیا آپ لو میرج کریں گے؟ امیر علی نے اچنبے سے پوچھا۔ نہ بھائی، لو تو میں افورڈ نہیں کر سکتا، بس میرج تک گزارا ہو سکتا ہے۔ اس کی بات پر سب ہنس دی اور اس نے دیکھا وہ ہاتھ میں پکڑا میگزین صوبے پر ہی پٹک کر کھڑی ہو گئی۔ گلابی دوپٹہ ہوا میں لہرایا اور پھر غائب ہو گیا۔ تو ارشہا رب نواز، تم میری ذات سے بے نیاز نہیں ہو، وہ دلارا اور ماجی سے مخاطب ہوا۔ آپ لوگ مل کر ہی ڈھونڈ دیجیے گا کوئی اچھی سی لڑکی، مگر شرط ہے کہ سیدھی سادھی ہونی چاہیے۔ آپ کے اشاروں پر ناچنے والی؟ امیر علی نے لقمہ دیا تو وہ چیمپ گیا۔ اچھا تو بابا تمہاری شادی وادی ہو رہی ہے؟ بابا سائیں اندر داخل ہوئے، ان سب کے ٹوٹے پھوٹے جملے ان کے کان میں پڑے تھے۔ نہیں بابا سائیں، لڑکی کی تلاش ہے، ادا شاہدل دلہا بننے کو تو بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ امیر علی کی زبان بہت چل رہی تھی۔ دلارا نے ہنس کر اس کے شانے پر ہاتھ جڑ دیا۔ بابا تم بڑے دنوں بعد چہرہ دکھاتے ہو، کیا ہم لوگ پسند نہیں ہیں تمہیں؟ بابا سائیں اپنے مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ڈیوٹی چینج ہوتی رہتی ہے، تو کبھی ٹائم مل جاتا ہے تو آ جاتا ہوں، ورنہ آپ لوگوں کی محبت تو مجھے روز ہی آنے پر اکساتی ہے۔ خوب بے وقوف اچھا بنا لیتے ہو۔ اس کی بات پر ادا قدیر نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ بکو مت، یہ سچ ہے۔ شکریہ شکریہ۔ امیر علی کالر جھاڑنے لگا تو اس کی شرارت پر سب مسکرا دیے۔ بابا سائیں نے اسے رات کے کھانے پر روک لیا تھا، اس نے لاکھ انکار کیا مگر ان کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ کھانے پر ارشہا کو مجبوراً اس کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ کھانے کے دوران مسلسل سر جھکائے اپنے دل کے شور کو دبائے بیٹھی رہی، مبادا پلکیں اٹھانے پر وہ اس کی شکست کا رنگ نہ دیکھ لے۔ وہ بہت غیر محسوس طریقے سے میجر شاہدل سے ہار رہی تھی اور یہ بات شاید وہ خود بھی نہ جانتی تھی یا خود سے کترا رہی تھی۔ جب وہ اٹھی تو بابا سائیں دلارا سے مخاطب تھے۔ ارے تم نے شاہدل کو بتایا نہیں ارشہا کے رشتے کے بارے میں؟ ان کی بات پر دلارا اور ماجی کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ نہیں، میری ابھی اس سے بات ہی نہیں ہوئی، آپ ہی بتا دیں، دلارا نے بے حد آہستگی سے کہا اور سر جھکا لیا اور باورچی خانے کی طرف جاتی ارشہا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ حیران ہو کر پلٹی تھی، اس کا رشتہ کب اور کس سے
طے ہو رہا ہے۔ ہاں بابا، شادل وڈیرا اکرم دین کے اکلوتے بیٹے احمد علی کا پیام آیا تھا۔ بڑے لوگ ہیں، ہم سے میل کھاتے ہیں۔ تھڑ 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 ارشہا کی سماعتوں پر جیسے ایک ساتھ کئی دھماکے ہو گئے۔ وڈیرا احمد علی شاہ وسیع و عریض زمینوں کا مالک، جس کی پہلی بیوی نور جہاں اس کی بیٹیوں کی ماں تھی۔ اسے یاد آیا وہ کافی عرصے سے سنتی آئی تھی کہ احمد علی شاہ کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کا خواہش مند ہے، تو کیا قرعہ اس کے نام پر نکلا ہے؟ نہیں، اس نے باورچی خانے کی کھڑکی کی گرل تھام لی تھی۔ شاہدل کی رگوں میں بھی خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ اس نے بے اختیار نظر اٹھا کر ارشہا کے سمت دیکھا تھا، جو اس انکشاف کے لمحے کی زد میں ساکت و صامت کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وہ مشکل خود کو گھسیٹتی کمرے تک جانے لگی۔ اس کی نگاہیں دور تک اس کے ساتھ کہیں پھر پلٹ آئیں۔ بہت بہت مبارک ہو۔ اس نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ ارے بابا، ابھی کہاں مبارک، ابھی تو پیام آیا ہی ہے۔ ہاں، اسے میں تمہاری پیش کی مبارکباد سمجھ کر قبول کر لیتا ہوں۔ بابا سائیں یہ کہہ کر ہنس دی، وہ بھی ہولے سے مسکرا دیا۔ یہ خبر اس کے لیے جتنی نئی اور اچانک تھی، اتنی ہی ارشہا رب نواز کے لیے بھی تھی۔ وہ رات کو دلارا کے کمرے میں آئی تھی، وحشت زدہ تھی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں امی؟ وہ چلائی۔ میں اور احمد علی سے شادی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے تو بہتر ہے بابا سائیں مجھے کسی اندھے کنویں میں دھکا دے دیں۔ وہ بھر اٹھی۔ آہستہ تھی، آہستہ بول۔ تیرے بابا سائیں بیٹھک میں ہی بیٹھے ہیں، دلارا جلدی سے بولی۔ ابھی تو پیام آیا ہے اور میں جانتی ہوں بابا سائیں جتنے خوش ہو رہی ہیں، اس سے اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ راضی ہیں، بلکہ بہت خوش ہیں۔ شاید ان کی توقع سے زیادہ اچھا رشتہ جو آ گیا۔ اس کا لہجہ طنز آمیز ہو گیا۔ دلارا کے دل پر کھونسا سا پڑا۔ آہ ارشہا، آہ دھی، تو نے شادل کو ٹھکرا کر غلطی جو کر دی، اب جانے تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے گہرا دکھ اپنے اندر اترتا محسوس کیا اور ارشہا کو باہوں میں بھر لیا۔ امی، یہ سراسر ظلم ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ ہاں دی رانی، جانتی ہوں۔ وہ تیرے قابل ہرگز نہیں ہے۔ تو پھول جیسی ہے، اس اونچی حویلی میں تیرا دم گھٹ جائے گا۔ پر تیرے بابا سائیں کا حکم ہی چلا ہے اب تک، اور پھر خاندان کا کوئی لڑکا بھی تیرے جوڑ کا نہیں۔ ایک شاہدل تھا جسے تو نے ٹھکرا دیا، پھر اب میں کون سا جواز لے کر سائیں کے سامنے جاؤں؟ دلارا کے آخری جملے پر اس کے دل میں زلزلہ سا اٹھا جو پورے بدن میں سرایت کر گیا۔ شاہدل؟ یہ نام کئی بار اس کے ذہن میں گونجا اور نامانوس سے احساسات دل کی دیواروں سے امڑنے لگے۔ اس نے سختی سے ہونٹ چبا ڈالے۔ کچھ بھی ہو امی، میں علی شاہ کی دوسری بیوی کبھی نہیں بنوں گی، لاکھ ہی ہماری روایتوں کا حصہ ہو، مگر مجھ میں اتنا ظرف نہیں ہے۔ امی، نہیں ہے مجھ میں اتنا ظرف۔ وہ بلکتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ دلارا کا جگر پانی پانی ہو گیا تھا۔ ہاں، کوئی عورت تقسیم شدہ پیار نہیں چاہتی، اور پھر علی شاہ ایک ان پڑھ ذمہ دار، روایتوں پر جان دینے والا، میری پھول سی ارشہا کو تو اپنی حویلی میں کسی شو پیس کی طرح سجا دے گا۔ وہ نہیں جانتا کہ تعلیم یافتہ عورت اور بھی حساس ہوتی ہے۔ انہوں نے کرب سے لب چبا ڈالے۔ لاکھ ارشہا بابا سائیں کی لاڈلی تھی، ان کی آنکھوں کی نور تھی، مگر وہ بھی اس بات سے اچھی طرح باخبر تھی کہ اس کا کوئی احتجاج قبول نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً اس مسئلے پر آواز اٹھانے پر بابا سائیں اسے زندہ ترکور کر دیں گے۔ وہ بھلا کیوں کر برداشت کر پائیں گے؟ وہ اپنے شادی بیاہ کے معاملات میں دخل دے، اس معاملے میں کوئی لفظ بھی زبان سے ادا کرے، پھر کہاں کا لاڈ اور کہاں کا پیار؟ وہ سب بالائے طاق رکھ کر صرف اور صرف وڈیرا رب نواز بن جائیں گے۔ وہ ساری رات تڑپ تڑپ کر روتی رہی اور بہت کچھ سوچتی رہی۔ پھر اسے کہیں سے روشنی کی کرن کا احساس ہوا۔ اس کا دل بالکل نئے انداز سے دھڑکا۔ اب اسے صبح کا انتظار تھا اور وہ جاگتے ہوئے صبح کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کر کے مرد زمینوں پر چلے گئے اور وہ اپنے کمرے میں بے قراری سے ٹہلتی رہی، اپنی تمام ہمتیں مجتمع کرتی رہی، اور جب اس نے محسوس کیا کہ وہ خود کو قدرے سنبھال چکی ہے تو بھاگ کر امیر علی کے کمرے سے اس کی سیاہ ڈائری اٹھا لائی اور اس میں سے شاہدل کا نمبر ڈھونڈ کر جلدی سے نمبر ملایا۔ مجھے میجر شاہدل سے بات کرنی ہے، اس نے کہا تو چند لمحوں بعد ہی مانوس گمبھیر آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ یس میجر شاہدل اسپیکنگ۔ ارشہا رب نواز کے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ ہیلو 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 وہ حلق سے وہ مشکل آواز نکال پائی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی تھیں۔ میں ارشہا بول رہی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ اوہ وڈیرا رب نواز کے دختر، فرمائیے کیسے یاد فرمایا؟ وہ حقیقتاً حیران ہوا تھا مگر لہجے میں دراتی کاٹ کو روک نہ سکا۔ اس نے زخم بھی تو بہت گہرا دیا تھا اسے۔ میرے لائق کوئی خدمت؟ اس کا یہ لہجہ، یہ انداز ارشہا کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ اس نے دانتوں میں لب دبا کر چھوڑ دیے۔ میجر، میرے اور آپ کے مابین خونی رشتہ ہے، اور یہ رشتہ لہجے میں لچک اور احترام کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ قدرے زٹ ہو کر گویا ہوئی اور شاہدل کے سماعتوں پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ وہ لمحے بھر کو حیران ہوا تھا۔ یہ ارشہا رب نواز کا جملہ تھا، خونی رشتہ، احترام، لچک۔ خوب، وہ ہنسا، مگر ایک خوشگوار حیرت اور خوش آئند احساس کا رنگ اس کے اندر کہیں لہرایا۔ اچھی بات ہے کہ وڈیرا رب نواز کی بیٹی بھی رشتوں کے تقدس سے آگاہ ہے۔ ہاں میجر، تم طنز کرنے میں حق بجا نہیں۔ اس نے دکھی لہجے میں کہا تو شاہدل چپ سا ہو گیا۔ میجر، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بیٹی چاہے کسی بڑے ذمہ دار کی ہو،
یہ کسی کمی ہاری کی بے اختیاری ہوتی ہے؟ اس کی لرزتی آواز ابھری۔ میرا سارا غرور، فخر، سارا غرور خود میرے باپ نے چھین لیا مجھ سے۔ آپ کے علم میں ہے نا یہ بات کہ بابا صاحب میری شادی وڈیرہ احمد علی شاہ سے کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے نزدیک یہ بہترین رشتہ ہے اور شاید ایک آئیڈیل جوڑ بھی۔ میجر شاہ دل نے ایک گہری سانس لی۔ یہ اندوہناک خبر سائیں رب نواز نے اسے کل ہی تو دی تھی اور وہ کتنا رنجیدہ ہوا تھا۔ ارشہا اس کی پسند تھی، یہ تیکھے نقوش والی مغرور اور اکھڑ لڑکی اس کے دل میں تمنا کے پھول کھلا گئی، مگر اس کے رویوں نے اس کے جذبات کی لو نیچے کر دی تھی۔ اس کا دل انا کے حصار میں چلا گیا تھا اور وہ ارشہا رب نواز کے ناروا سلوک کے سامنے اپنی انا کا پرچم گرانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے حاصل کرنا اس کی خواہش ضرور تھی، مگر اس کا انکار، اس کا غرور اسے رخ موڑنے پر مجبور کر چکا تھا۔ تمہارے بابا صاحب نے تمہارے سٹینڈرڈ کے مطابق ہی رشتہ چنا ہے۔ ایک عام شخص تو تمہیں پانے کے خواب نہیں دیکھ سکتا نا۔ اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا اور ارشہا کڑ کر رہ گئی۔ میجر، اس کا لہجہ اعتراضی تھا، کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ نہیں شادل، مجھے تقسیم شدہ محبت کی کبھی آرزو نہیں رہی۔ میں اس کی اونچی خوشنما حویلی میں دوسری بیوی بن کر راج نہیں کرنا چاہتی۔ تو یہ احتجاج تم اپنے بابا صاحب کے سامنے کیوں نہیں کرتی؟ میجر، میں نے کہا نا کہ بیٹی ذمہ دار کی ہو یا ہاری کی بے اختیاری ہوتی ہے۔ بابا صاحب لاکھ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری ہر خواہش کو مقدم جانتے ہیں، مگر ان معاملات میں وہ صرف وٹیرا رب نواز ہیں، وہی روایتوں کے پابند وٹیری۔ شاہدل، اس نے اپنی کانپتی آواز کو سنبھالا دینا چاہا تھا۔ شاہدل، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس نے گو کے دھیمے سے کہا تھا، مگر شاہدل کو لگا جیسے اس نے اس کے بے حد قریب اس کی سماعتوں پر کوئی دھماکہ کیا تھا۔ ارشہا، اس کی آواز میں بے پناہ غراہٹ تھی۔ تم؟ اس حدق پر اس کا خون کھول اٹھا۔ دل چاہا وہ ارشہا رب نواز کا گلا دبا دے ابھی اور اسی وقت۔ میجر، میں نے بہت سوچنے کے بعد، ہاں یقیناً تم اپنے مفاد کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد سودے بازی پر اتر آئی ہو۔ اس نے ترشی سے اس کا جملہ کاٹ دیا۔ اس حد تک سبکی؟ احساس توہین سے اس کا خون کھول اٹھا۔ میں مہرہ نہیں ہوں ارشہا رب نواز، جس سے تم اپنی جانب کھینچ کر مقابل کو شکست دے دو۔ تم نے میرے جذبوں کی اتنی توہین کی ہے کہ ارشہا دل چاہتا ہے کہ تمہیں، اس نے غصے سے لب دبا لیے، کوئی بہت تلخ لفظ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی رگ رگ میں آگ بھڑکنے لگی۔ میجر، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو… شٹ اپ، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کیا چاہتی ہو۔ تم محض اپنی غرض کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتی ہو، اپنے بچاؤ کے لیے مجھے اسٹک کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہو۔ آئی ہیٹ یو ارشہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک پستی میں بھی اتر سکتی ہو۔ ارشہا سنتی رہ گئی۔ اس نے تو اس نوبت کا تصور بھی نہ کیا تھا، اس حد تک گہرائی میں اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تمہیں کسی کے جذبوں کے وقت کا کیا احساس؟ تم شادی کو صرف اور صرف اپنی خوشیوں کی ضمانت سمجھتی ہو، خوب بے وقوف بنانا چاہتی ہو مجھے۔ شاید اس بھری دنیا میں ہی ایک احمق تمہیں نظر آیا احمد علی شاہ سے بچانے کے لیے۔ سوری ارشہا رب نواز، میں تمہارا نجات دہندہ نہیں بن سکتا، تم کوئی اور در کھٹکھٹاؤ۔ اس نے کھٹاک سے ریسیور پٹخ دیا تھا۔ ارشہا گنگ سے ریسیور کو تک رہی تھی۔ شاہدل کے جملے آہنی تیر کی طرح اس کے جسم و جاں میں ترازو ہو گئے تھے۔ نہیں شاہدل، میں نے اس طرح تو نہیں سوچا تھا، اس طرح تو نہیں چاہا تھا، پلیز شاہدل۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے پکارنے لگے، مگر اب وہاں ٹوں ٹوں کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہ تھی۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور اس پر ڈھیر ہو گئی۔ خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ بے اختیار ندامت نے اسے آ گھیرا۔ شاہدل کے جملوں کی کاٹ اسے اپنے دل پر شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ مگر اس نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا؟ اف خدایا! اس نے دونوں ہاتھوں سے چکراتا سر تھام لیا، اسے یکلخت خود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں واقعی اس قدر پستی میں چلی گئی۔ تم نے ٹھیک کہا میجر کہ میں شادی کو صرف اپنی خوشیوں کی ضمانت سمجھتی ہوں، محض اپنی غرض کے لیے تمہیں… وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مگر یہ شاہدل، یہ بھی سچ ہے کہ میں احمد علی شاہ سے اگر چھٹکارا پانا چاہتی ہوں تو صرف تمہارے توسط سے، اور شاید تم میری یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکو گے۔ اس نے لمحے بھر کو رک کر جیسے دل کی بات سنی تھی۔ اس کا دل شاہدل کے لیے دھڑک رہا تھا۔ وہ شخص اس کی انا کو جس قدر مجروح کر چکا تھا، وہ اسی تیزی سے اس کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا تصور اس کے ذہن کے پردوں پر بڑی مضبوطی سے جمع تھا۔ مگر شاید میجر، تمہیں پانے کی یہ اپروچ بہت غلط تھی میری، میں نے بہت دیر کر دی۔ بے بسی کے آنسو اس کی آنکھوں سے تواتر سے بہنے لگے۔ یکلخت اسے محسوس ہوا جیسے اس نے اپنی آخری پونجی بھی لٹا دی ہو۔ اب بالکل تہی دست رہ گئی، اس کے حوصلوں کی سبھی چٹانیں تڑکنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار شکست کھائی ہو، ایسی شکست جس نے اس کی بنیادیں تک ہلا دی تھی۔ اس کے ذہن کو شدید دھچکا لگا تھا۔ ارشہا نے اس کے اندر آگ سی بھر دی تھی۔ وہ کھولتے ذہن کے ساتھ کمرے میں ٹہلتا رہا۔ ٹکرانے کے بعد اس کی سن بڑھی تھی تو محض احمد علی شاہ سے بچنے کے لیے، خود کو ایک ان پڑھ اور سخت گیر ذمہ دار سے بچانے کے لیے۔ اس نے اسے مہرے کے طور پر استعمال کرنا چاہا تھا۔ وہ اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اف، کس قدر ظالم ہو تم ارشہا رب نواز، کس قدر خود غرض بے حس۔ اس کے دل میں دھواں سا بھرنے لگا۔ میں نے چاہا بھی تو کس لڑکی کو جسے جذبوں کی قدر ہی نہیں۔
جس نے اپنی انا کے آگے محبت کو بے حد حقیر تصور کیا، اور آج وہ اپنی انا کے تخت سے نیچے اتری بھی تو کب، کس طرح؟ میجر شاہدل کے بے روز جسموں کی توہین اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی؟ اس نے سگریٹ کا سارا دھواں دریچے سے باہر اچھال دیا اور اس دھوئیں پر نگاہیں مرکوز کی ارشا اور ابنواز کی زیادتی پر کڑتا رہا۔ ماجی کو ارشا کی اداسی اور افسردگی نے بے چین کر دیا تھا۔ کم دکھی تو دلارا بھی نہ تھی۔ ارشا ان کی سگی بیٹی تھی جو ابنواز کے غلط فیصلے کی بھینٹ چڑھ رہی تھی۔ وہ ارشا سے لا تعلق اور اس کے دل کی حالت سے بے خبر تو نہ تھی، مگر وہ اپنی بے بسی اور بے اختیاری پر کڑ کر رہ جاتی۔ نہ انہیں ارشا کو قائل کرنے کے لیے لفظ مل رہے تھے، نہ سائیں ابنواز کے سامنے احتجاج کرنے کی ہمت تھی، اور ایسے میں انہوں نے آبدہ کو بلوا لیا تھا کہ شاید اس کا دل بہل جائے۔ آبدہ اس کے پاس بہت دیر تک بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، مگر ارشا کے اندر تو جیسے جینے کی امنگ ہی نہ رہی تھی۔ اس کا دل بابا سائیں کے فیصلے کے آگے ہار گیا تھا۔ شاہ دل نے اس کی جدوجہد کرنے کی ساری امنگیں چھین لی تھی۔ وہ اس رشتے پر احتجاج بلند کرے بھی تو کس کے لیے؟ اس نے بے حد خاموشی سے اپنی شکست کو قبول کر لیا تھا۔ وہ حیران تھی۔ اس نے تو احمد علی شاہ سے بچنے کے لیے شاہ دل کو آواز دی تھی۔ وہ تو احمد علی شاہ کے خوف سے شاہ دل کی طرف بڑھی تھی، مگر اب اس کا دل کتنا بدل چکا تھا، یا اس نے اب خود کو سمجھا تھا؟ اسے اپنی رگوں میں شاہ دل کی محبت اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر شاہ دل نہیں تو پھر اور کوئی ہو، تو احمد علی شاہ ہی کیوں نہیں؟ اگر قربان ہی ہونا ہے تو بابا سائیں کا مان ہی کیوں نہ رکھ لے؟ آبدہ جا چکی تھی اور وہ پچھواڑے باغ میں چاند کی مدھم روشنی میں بینچ پر بیٹھی سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ شاہ دل نے ایسا پتھر پھینکا تھا کہ وہ بکھر گئی تھی۔ اس کے سخت اور کھردرے لفظوں کے نشتر نے اسے بری طرح زخمی کر ڈالا تھا، لیکن اس نے ذرا بھی تو اپنا دفاع نہ کیا تھا، شاید ہو ہی نہ سکا تھا۔ ماں جی جانے کب سے گرل تھامے اسے تک رہی تھی، خود ان کا دل پانی ہو رہا تھا۔ وہ اس کے دل کی کیفیت سے بے خبر سمجھ رہی تھی کہ رب نواز کے فیصلے نے اسے توڑ دیا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی۔ دھیرانی، تیرا یہ حال دیکھ کر میرا دل غم سے پھٹنے لگتا ہے۔ ارشا نے چونک کر سر اٹھایا تو انہوں نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ یہاں کے مرد اپنے اصول اور روایتوں کے غلام ہیں، تو پھر انہیں اپنی بیٹیوں کو تعلیم بھی نہیں دینی چاہیے۔ انہیں زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہی نہیں دینی چاہیے تاکہ وہ بنا سوچے سمجھے ان کی روایتوں کی بھینٹ تو چڑھ سکیں۔ ماں جی، وہ ماں جی کی باتوں پر حیران رہ گئیں۔ کتنی گہرائی تھی ایک ان پڑھ عورت کی باتوں میں۔ میں جانتی ہوں تھی تیرا دکھ۔ انہوں نے اس کا چہرہ تھاما۔ ماں جی، جب بابا سائیں نے میری امی سے شادی کی تھی تو آپ نے کیسا محسوس کیا تھا؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا تو ماں جی کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا، مگر وہ ایک تکلیف دہ رنگ، شکست کا رنگ۔ مگر وہ ہنستی۔ کچھ بھی نہیں، کیا سوچنا محسوس کرنا تھا؟ برسوں کی ریت رسمیں تھی اور پھر ہم نے کوئی دنیا دیکھی تھی، بس ہمارے لیے تو دیواریں ہی بدلی تھی۔ پھر ماں جی عورت چاہے ان پڑھ ہو، جتنی وسیع القلب ہو، اپنا پیار تقسیم ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں سوچتی ہوں ماں جی احمد علی شاہ کی پہلی بیوی کس کرب سے گزرے کیونکہ نہ تھی، ایسا نہ بول۔ تیرے بابا سائیں نے تو مجھے کبھی محسوس ہی نہ ہونے دیا کہ میرا پیار تقسیم ہو گیا ہے، اور دلارا تو ایسی معصوم اور بے ضرر عورت ہے کہ مجھے تو اس پر ٹوٹ کر پیار آتا ہے۔ کہاں ہوتی ہیں ایسی عورتیں؟ اس نے رب نواز کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش ہی نہ کی، بلکہ خود کو ہمیشہ میرا مجرم سمجھتی رہی تھی، ندامت میں گھری رہتی تھی۔ پھر اس کی بھی مجبوری تھی نا یہ شادی۔ ماں جی کے لہجے میں دلارا کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ ہاں، امی کی منگنی ٹوٹ گئی تھی ان دنوں، اور ان کے خاندان میں عورت کی نسبت ٹوٹنا بہت بڑا جرم کرتانا چاہتا تھا۔ ماں جی یہ سب روایتوں کی زنجیریں عورت کے لیے ہی کیوں؟ اس نے اپنا سر ماں جی کے شانے سے لگا دیا۔ کتنے آنسو لڑک کر ماں جی کے کپڑوں میں جذب ہو گئے۔ دل کیا بدلا کہ اسے سب کا دکھ نظر آنے لگا۔ بے حسی کی بر پھٹی تو سب لوگ بہت معصوم اور دکھی نظر آنے لگے۔ آہ شاہ دل، تم نے تو مجھے بدل ہی ڈالا۔ اے گہری اور دکھی سانس اس کے سینے کی تہ سے آزاد ہو گئی تھی۔ حویلی میں گویا بم ہی تو پھٹا تھا۔ ماں جی اور دلارا نے متفقہ طور پر وڈیرہ رب نواز کے سامنے احتجاج بلند کیا تھا۔ برسوں کی خاموشی ایک ساتھ ٹوٹی تھی ارشا کی خاطر، اس کے مستقبل اور اس کی خوشیوں کی خاطر۔ سائیں رب نواز کی خفکی سے بھری گونج بھی پوری حویلی میں سنائی دے رہی تھی، مگر وہ دونوں اپنے موقف پر ڈٹی رہیں۔ اس جنگ کو 3 دن ہو گئے تھے، مگر بابا سائیں کا غصہ اپنی جگہ پر قائم تھا۔ ارشا ان تمام دنوں خاموش رہی تھی، اب اسے کسی معاملے میں دلچسپی ہی نہ رہی تھی۔ کب ماں جی اسے تھام کر بابا سائیں کے سامنے لے آئیں۔ یہ دیکھو سائیں، اپنی اس لاڈلی دھی کو دیکھو، اس کا چہرہ اور اس کی آنکھوں کو پڑھ سکتے ہو تو پڑھو کہ تم کیا ظلم ڈھانے نکلے ہو۔ بابا سائیں نے اس کی طرف دیکھا تو لمحے بھر کو گنگ رہ گئے۔ زرد چہرہ اور کھنڈر ہوتی آنکھیں، یہ ان کی ارشا تو نہیں تھی، گلاب چہرے والی ارشا۔ دولت یہ سب کچھ نہیں ہوتی سائیں۔ جب تم نے اپنے خاندان سے بغاوت کر کے بیٹی کو علم کی روشنی دی، اسے بینائی دی، تو اب اندھے کنویں میں کیوں دھکیل رہے ہو؟ کہاں ایک ان پڑھ سخت گیر ذمہ دار اور کہاں یہ پھول سی بچی؟ نہ سائیں، یہ ظلم نہ کرنا۔ ماں جی رو دیں۔ ارشا خاموشی سے اس کمرے سے نکل گئی۔ ماں جی بلا وجہ اتنا تردد کر رہی ہیں، اس کے لیے تو اب ایک ان پڑھ ذمہ دار اور ایک پڑھا لکھا بزنس مین برابر تھے۔ دل تو بس شاہ دل کے لیے مچل رہا تھا۔
ہر گزرتا دن اس کی محبت شدید کرتا جا رہا تھا. وہ جتنا اسے پیچھے دھکیل رہا تھا وہ اتنی ہی تیزی سے اس کی سمت بڑھتی جا رہی تھی. پھر جس نے بھی سنا حیران رہ گیا. وٹیرا رب نواز نے احمد علی شاہ کے پیام کو ٹھکرا دیا. انہوں نے حویلی کی عورتوں کے آنسوؤں کا مان رکھ لیا تھا. عرشیہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی, وہ اسے کیسے روایتوں کی بھٹی میں جھونک دیتے. ماجی کی خوشی قابل دید تھی. انہوں نے عرشیہ کو خوب پیار کیا. وٹیرا رب نواز کو نرم دے کر ان کے حلقہ احباب سے کئی آگے بڑھے تھے. اتنے اپنے قابل پڑھے لکھے اور ذہین بیٹوں کے پیام لے کر حویلی تک آئے تھے. وہ ہراساں ہو گئی. امی امی میں یہ سب نہیں چاہتی. وہ روحانسی ہو گئی. تو پھر کیا چاہتی ہے؟ دلارا نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا. اور اب کیا چاہتی ہے تو؟ حسین رب نواز جیسا شخص نرم ہو گیا تیرے سامنے. دیکھو کتنے اچھے اچھے پیام آئے ہیں. اب بھلا تجھے کس بات پر اعتراض ہے؟ دلارا کی حیرت اپنی جگہ بالکل بجا تھی, مگر عرشیہ انہیں کیسے سمجھاتی کہ شاہ دل نہیں تو کوئی نہیں امی. اس کا دل چینک اٹھا مگر وہ سب دبا کر رہ گئی. بس بہت ہو گیا, اب زیادہ سر نہ چڑھ. دلارا کا غصہ امڑ آیا. ماجی خود بھی اس کے انکار اور اس کی حالت پر حیران ہوئی جا رہی تھی. اب اسے کیا دکھ ہے؟ وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ وہ سوچ کر رہ جاتی. زندگی میں کچھ رہا بھی نہیں اور مرنے کا حوصلہ بھی نہیں. دل کا اصرار ہے کہ تجھے بھول جاؤں, مگر یہ دل کا فیصلہ بھی نہیں. وہ بوگن ویلیا کی باڑ کے پاس کھڑی تھی. تب وہ بڑی تیزی سے قدم اٹھاتا اندر کی طرف آیا. عرشیہ کا دل اسے دیکھ کر دھڑک اٹھا. کتنے دنوں کے بعد اس ظالم کو دیکھ رہی تھی. وہ فل فوجی وردی میں تھا, شاید سیدھا میس سے آ رہا تھا. اس کی نگاہوں کی تپش تھی کہ اس کے قدم ٹھٹک گئے. وہ پلٹا تو کتنے لمحے اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی. زرد زرد چہرہ, بکھرے بال, ملگجے کپڑے. یہ عرشیہ رب نواز تو نہیں تھی جس کی آنکھیں شرارے برساتی تھیں اور گردن فخر سے تنی رہتی تھی. لمحے بھر کو اس کے اعصاب کو دھچکا لگا تھا, مگر وہ جلد ہی سنبھل گیا. تو احمد علی شاہ کے خوف نے اس حال تک پہنچایا اسے. اس نے سوچا اور سر جھٹک کر رہائشی حصے کی جانب بڑھ گیا. اور عرشیہ کے دل میں تیر پیوست ہو گیا. کتنی اجنبیت تھی اس کی آنکھوں میں. مجھے میری حماقت کی اتنی بڑی سزا تو نہ دو شاہ دل. ایک کرب اس کے رگ رگ میں توڑ گیا. شاہ دل اپنا ٹرانسفر ایبٹ آباد میں کروا رہا تھا اور یہی بتانے وہ دلارا کے پاس آیا تھا. سچ تو یہ تھا کہ وہ اس شہر میں بھی نہیں رہنا چاہتا تھا, اس گاؤں سے قریب جہاں اس کے لیے تلخ یادوں کی سوا کچھ نہ رہا ہو. وہ دلارا اور ماجی کے پاس بیٹھا یہاں وہاں کی باتیں کرتا رہا, اور انہی باتوں کے درمیان دلارا نے اسے بتایا کہ احمد علی شاہ کا پیام مسترد کر دیا رب نواز نے. مگر عرشیہ کو جانے کیا ہو گیا, وہ تو کئی اچھے رشتوں سے منہ موڑے بیٹھی ہے, ہر رشتے کو انکار کر رہی ہے. وہ حیران رہ گیا. جانے اس لڑکی کو کیا ہو گیا شاہ دل پت, وہ تو بالکل بدل گئی ہے. ہائے میری دھی کو کس کی نظر کھا گئی ہے. ماجی رونے لگی. ہاں شاہ دل, اس نے پھر احمد علی شاہ کے پیام پر بھی احتجاج نہ کیا. مٹی کا ماتھو بن گئی ہے. دلارا کا لہجہ بھی رند گیا. شاہ دل کا تحیر قابل دید تھا. عرشیہ کا بدلہ روپ اس کے اعصاب کو بھی دھچکا دے گیا تھا, مگر وہ تو سمجھتا رہا کہ احمد علی شاہ سے شادی کے خوف نے اس کی یہ حالت کر دی ہے. مگر اب تو معاملہ ہی اور تھا. لمحے بھر میں دل خوش فہم نے کیا کچھ سوچ ڈالا تھا. جذبات امڑنے لگے, مگر اس نے سختی سے دل کو دپٹ دیا. جذبات کی لو نیچے کر لی. تم اسے سمجھاؤ شاہ دل. وہ اٹھنے لگا تو دلارا نے ملتجی ہو کر کہا تو اس نے غائب دماغی سے سر ہلا دیا. عرشیہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی. شاہ دل کو دیکھ کر اس کی حالت پھر سے بگڑنے لگی تھی. کتنی مشکلوں سے خود کو چن رہی تھی, تم نے پھر بکھیر دیا. وہ دریچے کا پٹ تھام کر اداس ہو رہی تھی اور خزینہ سوچیں اس کی اس اداسی کو سوا کر رہی تھی. اس نے بے بسی سے لب چبا ڈالی اور زوردار دریچے کے دونوں پٹ بند کر کے پلٹی تو دھک سے رہ گئی. وہ دروازے کے عین وسط میں اپنے بلند قامت وجود کے ساتھ کھڑا تھا. خود کو اس قدر مشکل کیوں بنا رکھا ہے عرشیہ؟ وہ الجھا الجھا سا اندر آ گیا. اب کیا چاہتی ہو تم؟ سب کچھ تمہاری منشا کے عین مطابق تو ہو رہا ہے کہ آخر کو تم وٹیرا رب نواز کی بیٹی ہو, کوئی معمولی لڑکی تو نہیں. شاہ دل, وہ ضبط نہ کر سکی تھی. اس کا رواں رواں دکھ سے بھر گیا. کتنی بار تانے دیں گے مجھے ایک بڑے ذمہ دار کی بیٹی ہونے کے. اس کی آنکھوں میں دھول بھر گئی. وہ چلتی ہوئی شاہ دل کے قریب آئی. میرے شاہ دل, تم خود کو بہت نرم دل, حساس اور جذبوں کا قدردان سمجھتے ہو. تم جیسا پتھر دل میں نے آج تک نہیں دیکھا. اس نے رخ پھیر لیا. شاہ دل کا چہرہ تپ اٹھا. تم کیا چاہتے کہ میں تمہارے غرور کے آگے سر نہ گم رہوں؟ تم مجھے محض اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے ٹھکراتی رہو اور میں تمہارے آگے پیچھے اپنے جذبے لٹاتا رہوں؟ نہیں عرشیہ رب نواز, اگر تم یہ سب چاہتی ہو تو یہ تمہاری کم فہمی ہے. نرم دلی اور غیرت میں بہت فرق ہے. میں اپنی غیرت انا تمہارے غرور سے مجروح نہیں کر سکتا تھا. اس کے لہجے میں ملائمت نام کو نہ تھی. عرشیہ نے پلٹ کر اسے زخمی نظروں سے دیکھا, پھر دل گرفتہ لہجے میں بولی. وہ مغرور عرشیہ رب نواز تو اسی روز ٹوٹ چکی تھی میجر, جس روز تم نے لان میں کھڑے ہو کر مجھے احساس دلایا تھا کہ میرا اقرار یا انکار تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہاں وہ دن مجھ پر بہت بھاری تھا. میں بہت اونچائی سے گری تھی اور اس روز تم نے میرا غرور توڑا تھا میجر. میں تمہاری محبت سے آشنا ہوئی, مگر نہیں. تمہیں مجھ سے محبت ہی کب تھی؟ میں ہی بے وقوف اس قدر آگے بڑھائی کہ اب واپس پلٹنا ناممکن ہو گیا ہے.
وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر بلک اٹھی۔ مگر میں امی کو، ماں جی کو تو یہ سب نہیں سمجھا سکتی کہ ان کی بیٹی ٹوٹ چکی ہے، بکھر چکی ہے، اسے اب کوئی نہیں جوڑ سکتا۔ یہ اچھے اچھے گھرانوں کے پیام میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ اپنی شکست کا کھلا اعتراف کر رہی تھی اور میجر شاہدل پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ انکشاف کے بگولوں کی زد میں متحیر کھڑا تھا۔ یہ سچ ہے میجر کہ احمد علی شاہ کے پیام نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا اور میں آپ کی جانی بڑھائی۔ مجھ سے منافقت نہ ہو سکی شاہدل، میں نے آپ کو چاہا اور صاف کہہ دیا، مگر میں اس اعتراف میں بہت دیر کر چکی تھی۔ جب میرے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تو میں آپ کی طرف آئی اور آپ نے مجھے دھتکار دیا۔ ٹھیک کیا آپ نے بھی، خوددار انا پرست شخص یہی کرتا۔ محبتوں کی بے قدری مجھ سے ہوئی، بار بار ہوئی، مگر میں ہر بار ٹوٹتی رہی میجر، اور ہر چوٹ پر آپ کی محبت میرے دل میں شدید ہوتی گئی۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھائیں پھر جھکا لی۔ وہ تحیر آمیز بے یقینی سے اسے ہی تک رہا تھا جو اتنے روح آفریں انکشاف کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ ماں جی اور امی نے بلا وجہ میرے لیے اتنا تردد کیا۔ میرے لیے تو احمد علی شاہ ہو یا کوئی اور سب برابر ہے۔ اس نے چادر سے اپنی آنکھیں رگڑ دیں، ایک تلخ سے مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی۔ آپ کو امی نے اس لیے بھیجا ہے نا کہ آپ مجھے سمجھائیں، مگر امی کو کیا خبر کہ آپ میرا دل نہیں بدل سکتے، میری سوچیں، میرے احساسات نہیں بدل سکتے۔ شاہدل نے اسے دیکھا۔ عرشیہ اسے بالکل مختلف نظر آئی، نکھری نکھری، پاکیزہ اور بالکل بے ضرر سی۔ اس کے نکھرے باطن کی چمک اس کی آنکھوں میں فروزاں تھی۔ یکلخت اس کے سارے جذبے امڑ آئے، اس کے چہرے کا تناؤ ڈھیلا پڑ گیا۔ میجر، میں نے اپنی خوشیوں کو خود ٹسا ہے، محبتوں سے منہ موڑا ہے اور مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اس نے ایک اذیت کے عالم میں دریچے کا پٹ تھام لیا۔ نہیں عرشیہ، میرے خیال میں تمہارے لیے اتنی سزا ہی کافی ہے۔ اس کا بھاری مہربان ہاتھ عرشیہ کے نرم شانے پر دھرا تو وہ پلٹی۔ وہ مہربان نظروں سے اسے تک رہا تھا، اس کی خوبصورت آنکھیں ٹھنڈی چھاؤں کا بھرپور احساس لیے ہوئے تھیں۔ تمہاری حماقتوں کی تمہیں سزا مل گئی ہے اور کچھ میں نے بھی سہ لی تھی دکھ دینے کی۔ اس نے بہت آہستگی سے اس کے آنسو چن لیے۔ تمہارے دیے گئے دکھ سے تو میں کڑ کر یہاں سے جانے کا تہیہ کر چکا تھا کہ یہاں رہ کر میں تمہیں نہیں بھلا پاتا، مگر تمہیں بھلانا اتنا آسان تو نہیں۔ تم میری پہلی محبت اور پہلی شکست ہو، اور کون بھلا اپنی پہلی محبت اور شکست کو بھول سکتا ہے؟ میجر، وہ پوری آنکھیں کھولے بے یقینی سے اس کی سمت دیکھے گئی۔ اس کے لب کپ کپا گئے اور میجر شاہدل کو اس لمحے وہ بے انتہا دلکش لگی۔ ہاں عرشیہ، میں محبتوں کی قدر کرتا ہوں۔ انا وہاں بلند رکھتا ہوں جہاں غیرت پر حرف آنے کا اندیشہ ہو۔ جذبوں کی بے قدری کی جائے، مگر سچی محبت اور پرخلوص جذبوں کو میں اپنی انا سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ اسے لگا جیسے سارے دکھ اس پار رہ گئے تھے اور منظر دھنک بکھیر گئے تھے۔ اس کی حیرانگی آہستہ آہستہ مسرت میں ڈھل رہی تھی۔ اس نے سرشار نظروں سے میجر شاہدل کو دیکھا اور ایک لمحے کو آنکھیں موند کر محبت کی ہمیشگی کی دعائیں مانگ ڈالیں۔